شروع کریں میں بسم اللہ. تو کیونکہ آج کا درس شاید تھوڑا لمبا بھی ہوگا، کیونکہ وہ ذرا ڈفرینٹ ٹائپ کا یہ درس ہو رہا ہے. ٹیپ کرنے سے پہلے جو ہے میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ ابھی اس سال کہ پورے لاسٹ ایئر جو ہے میرے ڈاکٹر صاحب کے درمیان، ڈاکٹر قدیر صاحب کے درمیان گفتگو ہوتی رہی. آپ کو یاد ہوگا جب شروع میں ہم نے درس شروع کیا تھا سے کئی سال پہلے، تو یہ تھا کہ ہم ایوری سنگل آیت کی تفسیر بیان کرتے تھے، اور اس میں ظاہر بات ہے ہم 2-2.5 سپارے یا 3 سپارے کتنے سپارے تک پہنچے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ کافی ٹائم لگ رہا تھا. پھر لوگوں نے بھی یہ کہا، ساتھیوں نے، کہ اس طریقے سے تو شاید پتہ نہیں کتنے سال میں ختم ہو. روٹین مسجد میں تقریباً 22 سال کچھ مہینے میں یہ قرآن شریف میرا صوتی شکل میں کمپلیٹ ہوا ہے. وہی اور بات ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ حسن اتفاق. تو بعد میں میرے سننے والوں میں سے کسی نے حساب لگا کے کہا کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کو قرآن شریف اتنی عرصے میں ختم ہوا جتنے عرصے میں قرآن شریف کا نزول ہوا تھا؟ میں نے کہا یہ تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا. سامعین میں سے لوگوں نے اس چیز کو پک کیا. تو الحمدللہ اللہ نے ایک پورا قرآن ویسے صوتی شکل میں پورا ٹیپ ہو چکا ہے، وہ مکمل ایوری سنگل ایچ آیت کا پوری تفسیر ہو چکی ہے. اور اس کی آپ لوگ چاہیں تو سی ڈی بھی لے سکتے ہیں. تو تقریباً 18 گیگ کی شاید ہے. تو کوشش تو کیا ہے اس کو کافی کمپریس کر کے جتنا کم کر سکے. تو مگر اس کے باوجود میرے خیال میں 2 CD تو بہرحال میں ہو جائے، 2 DVD بہرحال جائے گا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہم نے کہا ٹاپک وائز شروع کرتے ہیں. تو میرے خیال میں 5-7 سال 8 سال سے پھر ہم نے قرآن شریف کے جو مختلف ٹاپکس تھے، مطلب مختلف جو ہم نے ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں سے کوآرڈینیٹ کرتے تھے کہ چلو آپ لوگ اپنے ٹاپکس دیجیے. تو پھر آپ نے سے بعض لوگ دیتے بھی تھے. تو سب ملا کے ہم لوگ کئی سالوں سے کرتے رہے. اب اس کے بعد پچھلے سال سے بات یہ آ رہی تھی کہ ایک ایسا درس ہو جائے کہ ہم کم سے کم چاہے یہ 1-2 سال 3 سال لگ جائے، کم سے کم پورا کا پورا قرآن آ جائے گا، اس کی سمری ہمارے ذہنوں میں آ جائے. ہم نے کہا یہ آئیڈیا بھی اچھا ہے. ڈیٹیل تو اپنی جگہ ہے، ایک یہ کہ جسٹ سمری کہ ایک کانسیپٹ آ جائے گا. بھائی سورہ بقرہ کے اندر سے کی جو ہے نا چیزیں وہ یہ ہیں، آل عمران کے اندر یہ ہے، فلاں صورت کے اندر یہ، فلاں صورت کے اندر. اس طریقے سے انشاءاللہ ہم نے کہا اب ہمارا ایم تو یہ کہ انشاءاللہ 3 سالوں میں زندگی رہی اور سلسلہ جاری رہا صحت عافیت کے ساتھ. کوشش یہ کریں گے 3 سال میں انشاءاللہ ہم، آج پہلا درس ہے تو کوشش یہ کریں گے 10 سپارے کا تقریباً ہر سال میں ہم کور کر لیں. تو اس کی ترتیب کچھ ہم منزلوں کے اعتبار سے کر لیں گے. تو قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں. تو پھر یہ کم انشاءاللہ اس ترتیب سے چلتے ہیں. دیکھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا کرے. تو ظاہر چونکہ سمری ہوگی، سمری کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ جس آپ کو ٹچ کرنا ہوگا بھائی یہ مضمون ہے. ورنہ تو پھر ظاہر بات ہے تفسیر میں تو پھر ٹائم سارا نکل جائے گا. مگر آج کے درس کا ایک حصہ جو ہے وہ ہے قرآن کریم کا تعارف، انٹروڈکشن آف دا ہولی قرآن. یہ بھی ایک اچھا دلچسپ موضوع ہے. اس موضوع پہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے، لیکن چند کی چیزیں جو ہے نا وہ صرف میں آج عرض کروں گا بیفور اس کے کہ میں منزلوں سے اس کی تفسیر شروع کروں. ٹھیک ہے نا؟ میں بھی ٹیپ کر لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. آج کا جو موضوع ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے قرآن شریف کی تفسیر کو، اور وہ خلاصہ بیان کریں گے. صرف ایک سمری ہوگی، اور یہ منازل کے اعتبار سے جو قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں اس کے اعتبار سے شروع کریں گے. انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ 3 سالوں میں ہم پورے قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. ان کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا قرآن کریم کا تعارف بھی ہو جائے. تعارف قرآن، قرآن کریم کی کیا تعریف ہے؟ مختلف مفسرین نے قرآن کریم کی تعریف مختلف انداز سے کی ہے. قرآن کا لفظ یہ نکلا ہے قراءت سے. عربی میں ایک ورب ہے قرأ یقرأ، قرأ یقرأ قراءۃ و قرآنا، کہ جس کے معنی آتے پڑھنے کے. تو قرآن کریم کو، قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام قرآن ہو گیا. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود اس ارشاد فرمایا کہ انا علینا جمعہ و قرآنہ، ہمارے ذمے ہے
اس قرآن کا جمع کرنا، اس کا پڑھنا. ہم آپ فکر نہ کریں نبی، یہ قرآن جو آپ کو ریویل ہم کر رہے ہیں، آپ پر نازل کر رہے ہیں، وحی کی شکل پہ جو آپ پہ یہ قرآن کو اتارا جا رہا ہے، یہ ہمارے ذمہ سب کچھ ہے. آپ مطلب ہے کہ پریشان نہ ہو. بہرحال یہ تو اس کے لغوی معنی یہ آتے ہیں کہ قرآن کریم کے پڑھنا، قرآن کے معنی پڑھنا قرأت سے نکلا ہے. اصطلاح میں یعنی شریعت کی اصطلاح میں مفسرین قرآن کریم کی کیا ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں؟ مختلف مفسرین نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے. میں صرف ایک ڈیفینیشن کو جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے اسی میں بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہوا کلام اللہ، قرآن بولتے ہیں اللہ کے کلام کو. المقروء، جس کو پڑھا جاتا ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے. المتعبد بہ، کہ جس کے تلاوت کو عبادت قرار دیا گیا ہے، کہ وہ بطور عبادت پڑھا جاتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت بطور عبادت کی جاتی ہے، اور عبادت جو ہم کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس میں ہم کو ثواب ملتا ہے. تو اس کے پڑھنے میں گویا کہ چونکہ عبادت کر رہے ہیں، یہ ریسائٹیشن آف دا قرآن جو در حقیقت یہ کیا ہے، ایک عبادت ہے، تو اس عبادت کے اوپر ہم کو ریوارڈ ملتا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک حرف کی تلاوت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 نیکی دیتے ہیں. تو معلوم ہے کہ اس کی تلاوت عبادت ہے، تو عبادت کے طور پر تلاوت کی جا رہی ہے. المنزل علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو نازل کیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. تو یہ ہے قرآن کریم کی تعریف کہ اللہ کا کلام ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے بطور عبادت، جو نازل ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. اور بھی کئی تعریف ہے، 10 میں نے ایک جو ڈیفینیشن جو بڑی مشہور ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. قرآن کریم کی ڈیفینیشن کے بعد اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم تھوڑے سے جو ہے قرآن کریم کی ہم ڈیٹیل بیان کریں کہ اس اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام جو کتنے حصوں میں منقسم ہے. ہم سب جانتے، بچہ جانتا ہے کہ اس کے 30 سپارے 30 اجزاء ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صورتیں بھی رکھی ہیں. تو صورتیں کتنی ہیں؟ 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں اس کی ہے. اسی طریقے سے اللہ کی اس کلام میں اگر آپ جو آیات ہے قرآن کریم کی، اس میں تھوڑا سا مفسرین کا اختلاف پائیں گے. اگر آپ علوم القرآن کبھی آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو، مختلف آپ فگر پائیں گے. لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو بات نقل کی ہے وہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے کافی ہے، بجائے اس کی کہ ہم بہت ڈیٹیل میں جائیں. صرف میں ٹچ کر رہا ہوں. تو یہ ہے کہ 6616 آیات ہیں قرآن کریم کی. گو کہ تھوڑا سا اور بھی فرق ملے گا آپ کو. اصل میں وقف کے لحاظ سے فرق ہو جاتا ہے. بعض جگہ کہیں وقف میں انہوں نے کسی نے اس کو آیت میں شامل کیا، کسی نے اس کو آیت میں شامل نہیں کیا، اس سے تھوڑا سا ڈفرینس آئے گا. لیکن بہرحال جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق وہ یہ ہے کہ 6616 آیات ہے قرآن کریم کی. اسی طریقے سے جو حروف ہیں قرآن کریم میں، جو لیٹرز ہیں، وہ کتنے ہیں؟ یہ وہ 3,23,671 اس کے لیٹرز بنتے ہیں قرآن کریم کے. اور قرآن کریم کے جو کلمات ہیں وہ بن جاتے ہیں 77,933، 77,933 یہ اس کے کلمات ہیں. حروف تو وہ ہوتے ہیں ایک سیپریٹ لیٹر سے سنگل جتنے لیٹرز آ رہے ہیں. کلمات ہوتے ہیں کہ وہ جو پورا ایک ورڈ بنتا ہے پورا جی. تو وہ کلمات کتنے ہیں؟ 77,933 اس کے کلمات ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی. ہم اکثر دیکھتے ہیں صورت کے شروع میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں صورت ہے، یہ صورت جو مکی ہے یا یہ صورت مدنی ہے. قرآن کریم کا جو بڑا حصہ جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے. اسی لیے 86 صورتیں جو ہیں آؤٹ آف 114، 86 جو ہے نا 86 صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی بیفور ہجرہ، اور 28 جو صورتیں ہیں وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں. تو اس طریقہ سے 114 صورتیں بن جاتی ہیں قرآن کریم کی. اس کے علاوہ قرآن کریم میں ایک دو گفتگو اور بھی ہے اس میں کہ آپ پہلے زمانے میں جب قرآن کا نزول ہوا تھا، یا پہلے زمانے میں پہلے عرب میں نقطے نہیں ہوتے تھے، ڈاٹس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، زبر زیر پیش وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا، فتح ضمہ کسرہ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. تو یہ سب چیزیں بھی گویا کہ سب بعد میں لگی ہیں.
پہلے زمانے میں یہ تھا لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لوگ ماشاءاللہ سمجھ جاتے تھے کہ بھائی یہ کیا لکھا ہو. ایک جیسے ایک با لکھتے ہیں نا، با کوئی ڈاٹ نہیں ہوگا، ہمارے لیے کنفیوژن ہوگی کہ یہ با ہے، یہ تا ہے یا تھا ہے. اس کے اندر 3 آپشن ہیں. ایک حد آپ ایسے سیدھا سے لکھ دیں گے، آپ کو کیا معلوم ہے کیا ہے. ہم اجمیوں کے لیے مسئلہ تھا، اسے ہم با پڑھیں یا تا پڑھیں یا تھا پڑھیں، مگر اس زمانے میں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. مگر یہ قرآن چونکہ عرب سے عجم کی طرف آ رہا تھا، تو اب ظاہر بات ان عجموں کے لیے ہم لوگوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں. اس کے لیے اس زمانے میں لوگوں نے کام کیے. تو قرآن کریم کے کچھ اوائل بولتے ہیں کہ وہ چیزیں جو سب سے پہلے کن کن لوگوں نے قرآن کریم پر سب سے پہلا کام کس نے کیا کیا. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں عرض کر دوں. جب یہ قرآن کریم، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول کہاں پر ہوا ہے؟ غار حرا میں، مکہ مکرمہ میں ہوا، وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا. تاریخ میں اختلاف ہے کہ مختلف تاریخیں بتائی گئی ہیں کہ کس تاریخ کو. بہرحال رمضان میں ہی یہ قرآن کا نزول ہوا. ٹھیک، اس قرآن کا اور اس کی سب سے پہلی آیت بھی آپ جانتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اقرا باسم ربک الذی خلق ہے یا ایھا المدثر ہے. یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. صورتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلی صورت مدثر کہہ دیجیے. آیت کے لحاظ سے دیکھی جائے کہ سب سے پہلی آیت ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا وحی کی پیدا ہوئی تھی، اقرا کے ساتھ ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا، پانی سے شکریہ. بہرحال قرآن کریم کا نزول آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سب سے پہلا شخص کون ہے جس نے قرآن کو سنا؟ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ان کے پاس، را کے بتاتے ہیں واقعہ کو، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو سب سے پہلے قرآن سنتی ہیں. تو یہ اوائل قرآن کے اوپر باقاعدہ ایک چیپٹر بنا ہوا ہے. تو قرآن کی سب سے پہلی چیز کیا ہوئی؟ سب سے پہلی چیز کیا ہوئی؟ تو حضرت خدیجہ وہ ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے قرآن سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو جہرن تلاوت کی ہے، زور کے ساتھ تلاوت کرنا، علاوہ نماز کے جو جہرن تلاوت ہوتی ہے. وہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جہرن قرآن کریم کی تلاوت کی ابتدا کی تھی. اسی طرح سے قرآن کریم کے اوائل میں سے کہ سب سے پہلے جو کارنامے ہیں، یہ سب سے پہلے اس کا ہوا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو، جن کے زمانے میں ایک کتابی شکل دی گئی، کمپائل جس کو بولتے ہیں، تو وہ کب ہوئی ہے؟ جناب صدیق اکبر کے دور میں. یہ اگر آپ تاریخ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر باقاعدہ لمبی گفتگو ہے. میں ہاتھوں ہاتھ مختصر سے بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم آپ کو پتہ ہے مختلف چیزوں میں منقسم رہا. یہ پتوں پہ، کھالوں پہ، جی مختلف چیزوں میں لوگ لکھ کے رکھتے تھے، لیکن کسی کتابی شکل پہ قرآن کریم کو نہیں کیا گیا تھا. جناب صدیق اکبر کے زمانے میں جب مسلمہ کذاب کا فتنہ آیا اور کئی ہزار اس میں صحابہ کرام بھی شریک تھے، اس طرح کہ شیطان نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس سے ضرورت کی اس کے خلاف جہاد کرنے کی. تو اس میں بڑی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. تو اس میں حفاظ جو تھے، حافظ قرآن تھے، وہ بھی شہید ہو رہے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ اگر ایسا ہوا، اگر یہ سارے حافظ بھی اگر آپ شہید ہو گئے تو قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ پھر کس طریقے سے قرآن کو آگے تک پہنچایا جائے گا؟ اور یہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا. انہوں نے شروع میں تو انکار کر دیا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، جب اللہ کے نبی نے نہیں کیا یہی کام میں کیسے کروں. لیکن بہرحال بار بار گفتگو ہوئی تو حضرت صدیق اکبر کنوینس ہوئے. اس کے بعد جا کر آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات صحیح سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ تو ضروری ہے. تو حضرت نبی کریم حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ میں جب آپ نے لوگوں کو جمع کیا تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے کہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ تمام حفاظ کو جمع کر کے آپ قرآن کریم کو اکٹھا کریں اور اس کو ایک کتابی شکل دیں. تو گویا کہ دور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کام کی ذمہ داری جناب حضرت زید بن ثابت کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری دی جاتی ہے. ٹھیک، تو یہ بھی گویا کہ یہ اوائل میں سے بات آ گئی. تو قرآن کریم گویا کہ کتابی شکل میں ایک مصحف کی شکل پہ جو آج ہے موجود ہے، تو سب سے پہلا کارنامہ حضرت صدیق اکبر کا ہے. انہیں فاروق کا دور آیا تو قرآن کریم کا میں کوئی معاملہ اسی طریقے سے رکھا گیا. آپ کے دور کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ چونکہ قرآن کریم کا نسخہ حضرت حفصہ کے پاس تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ہیں، حضرت فاروق کی بیٹی ہیں، تو ان کے پاس قرآن کریم کا نسخہ تھا، آپ نے ان سے منگوایا. اور آپ یہ بھی معلوم ہوگا کہ قرآن کریم 7 ڈفرینٹ لغات میں زبانوں پہ قرآن نازل ہوا تھا، جس کو ہم قرأت کہہ سکتے ہیں. یعنی قرآن تو ایک ہی جیسا تھا، لیکن کہتے ہیں جو پروناؤنسیشن جو تھا نا اس کا ڈفرینٹ تھا. اب یہ چونکہ یہ قرآن عجم کی طرف آ رہا ہے تو عجموں کو تو قرأت کی ان باریکیوں سے تو نہیں پتہ ہوگا، ان کے لیے ویسے بھی کنفیوژن ہوتی. تو ایک قرأت پہ آپ نے جمع کیا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں سے کارنامہ ہے. پھر آپ نے اس کے نسخے 7 نسخے بنائے اور مختلف ممالک میں اس کے نسخے پہنچائے، اور آج تک جو ہمارے سامنے، اسی لیے قرآن کریم کے ایک نام بولتے ہیں مصحف عثمانی. تو یہ ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم کے اوائل میں سے ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے کس نے ڈاٹ لگائے. اب با ہے کہ اس کے نیچے ڈاٹ کہاں آئے گا، نیچے آئے گا اوپر آئے گا. تا کے لیے کیا آئے گا، سا کے لیے 3 نقطے آئیں گے. جو نقاط لگائے گئے، ڈاٹس جو لگائے گئے ہیں، تو سب سے پہلا وہ شخص تھا جس نے کام کیا، کارنامہ انجام دیا، وہ تھے حضرت ابو الاسود الدؤلی. انہوں نے کام کیا نقاط کا. پھر نقطوں کے ساتھ ضرورت پڑی تھی اعراب لگانے کی، زبر زر پیش، ضمہ فتح کسرہ. عربوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی زبانیں وہ پڑھ لیتے. ہمارے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ ہم نے اگر کہیں سبجیکٹ کو آبجیکٹ کہتے، آبجیکٹ کو سبجیکٹ کہتے تو کفر ہو جائے گا. جو جنہوں تھوڑی عربی پڑھی ہوئی جانتے ہیں تو کہاں سے کہاں چلا جائے گا معاملہ، بہت خطرناک ہے. تو ضرورت پڑی کہ اعراب بھی لگا دیا جائے. تو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، یہ کارنامہ انجام دیا ہے، نصر ابن عاصم، یحییٰ ابن یعمر اور عبد الرحمن ابن ہرمز، یہ 3 حضرات تھے جنہوں نے قرآن کریم پہ اعراب بھی لگائے. یہ سارا کام جو ہے اس طریقے سے قرآن کریم کے کچھ اوائل ہے جو میں نے بیان کیا. اس کے علاوہ قرآن کریم پر اور بھی وہ سارے کام ہوئے، لوگوں نے مختلف طریقے سے کام کیے. کچھ لوگوں نے قرآن کریم کے اس میں یہ قرآن کریم کی تقسیم کی سپارے اجزاء کے اعتبار سے، پھر کچھ لوگوں نے قرآن کریم کی تقسیم کی منازل کے اعتبار سے، جو منزلیں ہیں. کچھ لوگوں نے قرآن کریم کی تقسیم کی احزاب کے اعتبار سے، حزب کے اعتبار سے تقسیم کی. کچھ لوگوں نے ان کی تقسیم کی ربع، کوارٹر چوتھائی، ہر پارٹ کا دیکھتے ہیں اب لکھا ہوا ہوتا ہے، ربع لکھا ہوا ہوتا ہے، پھر نصف لکھا ہوا ہوتا ہے، پھر ثلاثہ لکھا ہوا ہوتا ہے. یعنی ایک سپارہ ہے، اس کو انہوں نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. کچھ یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام ہوئے ہیں جو مختلف لوگوں نے کیے ہیں. اسی طریقے سے ایک بڑے کاموں میں کام یہ ہوا کہ کچھ حضرات نے قرآن کریم کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس کو منازل بولتے ہیں، جو کہ منزل کی جمع ہے. آپ قرآن کریم میں دیکھیے گا نسخوں میں نیچے منزل لکھا ہوتا ہے، منزل 1، پھر آگے چل کے دیکھیے گا منزل 2، پھر آگے چل کے دیکھیے گا منزل 3، پھر 7 منزلیں ہیں. تو ان منزلوں کے بنانے کا یا اس کے ڈیوائڈ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اگر ایک آدمی قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا روزانہ معمول ہے تو وہ اپنے روٹین کو اس طریقے سے لا سکتا ہے کہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کر لے تو 7 دنوں میں، ہفتے میں 1 دن وہ قرآن شریف ختم کر سکتا ہے. جن لوگوں نے اجزاء سپارے بنائے تو انہوں نے کہا چلو بھائی اگر ایک منزل روز نہیں پڑھ سکتے ہو، 1 سپارہ روز پڑھ لو. 1 سپارے کے لحاظ سے جو ہے نا آپ 30 دن میں قرآن شریف ختم کر دیں گے. آج اللہ معاف کرے ہمارے سال میں ہم قرآن شریف نہیں ختم کرتے، یہ ٹریجڈی ہے. تو وہ تو ایک معمول رہا ہمیشہ لوگوں کا قرآن شریف کا پڑھنے کا، جو آج ہمارے یہاں سے یہ معمولات نکلتے جا رہی ہیں. تو بہرحال تو قرآن کریم کی جو منزلیں ہیں وہ 7 منزلیں ہیں. پہلی منزل کہاں سے کہاں تک ہے وہ سن لیجیے. سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ النساء تک، سورہ فاتحہ سے سورہ النساء تک یہ پہلی منزل ہے. پھر اس کے بعد سورہ مائدہ سے لے کر سورہ توبہ تک یہ دوسری منزل ہے. پھر سورہ یونس سے سورہ نحل تک تیسری منزل ہے. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ الاسراء بھی بولتے ہیں، سورہ الاسراء سے لے کر سورہ فرقان تک یہ آپ کی چوتھی منزل ہے. اس کے بعد سورہ شعراء سے لے کر سورہ یاسین تک یہ 5ویں منزل ہے. پھر اس کے بعد سورہ الصافات سے سورہ الحجرات تک یہ 6ٹھی منزل ہے. اس کے بعد سورہ قاف سے لے کر آخر سورہ الناس تک 7ویں منزل ہے. تو اس طریقے سے یہ منازل بنا دیے گئے ہیں. اگر ایک آدمی کئی سپارے پڑھ سکتا ہے روز تو گویا کہ وہ 7 دن میں آسانی کے ساتھ ان منازل کے اعتبار سے قرآن شریف کو وہ ختم کر سکتا ہے، جس کو بعض لوگ گروپ بھی بولتے ہیں. تو ایک گویا کہ 7 اس طریقے سے بنا دیے گئے. تو بہرحال پھر بعض لوگوں نے ان منازل پر مختلف انداز سے گفتگو کی ہے.
کہ بھائی پہلی منزل میں مینلی کن چیزوں کو، کن ٹاپکس کو کور کیا گیا ہے، پھر دوسرے منزل میں کن ٹاپکس کو، تیسرے منزل میں، چوتھی منزل میں، پانچویں چھٹی منزل میں اور ساتویں منزل میں کن کن امور کو ٹچ کیا گیا ہے. ہر ایک نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کی تقسیم کی ہے، لیکن یہ تقسیم صرف ٹیسٹ کے مطابق ہے. وہ یہ نہیں کہ واقعتاً یہ ہے. اس لیے کہ میں نے ان چیزوں کو بڑا دیکھا تو وہ بس یہ نظر آئے کہ بس وہ جسٹ کوشش کی گئی ہے کہ اس طریقے سے بات کرنے کی، ورنہ وہ باتیں ان میں سے میں کہتا ہوں کہ 60 to 70% جو ہے نا وہ میچ بھی نہیں کرتے وہ. تو لہذا ہم جو درس کا سلسلہ شروع کریں گے ہم اس طریقے سے تقسیم نہیں کریں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے، ہم منزل وائز شروع ہو جائیں گے کہ بھائی پہلی منزل میں بھی ہم کوشش یہ کریں گے جیسے آج کا درس جو ہے ہم ہاف سورہ بقرہ تک ہم نے یہ رکھا، ہاف سورہ بقرہ تک انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو لیتے ہیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلا درس جو ہوگا ہاف سورہ بقرہ، اس لیے کہ بہت طویل ہے یہ، تو 3-4 درس لگیں گے پہلی منزل کو کور کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ابھی یہ ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو منزل کی ابتدا ہو رہی ہے تو سورہ فاتحہ، ظاہر بات ہے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ النساء تک ہے. سورہ فاتحہ جو پہلی سورت ہے، فاتحہ کے معنی آتے ہیں کھولنے والی چیز، جسے کھولا جائے. تو سورہ فاتحہ ایک ڈور ہے، بیسیکلی ایک دروازہ ہے کہ جس سے آپ ان ہوتے ہیں. یہ کس پہ؟ پورے قرآن میں. تو قرآن کریم سے میں داخل ہونا ہے تو سورہ فاتحہ کے تھرو داخل ہو رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے جو مضامین ہیں پورے قرآن کریم کے مضامین یہاں نظر آئیں گے. آپ دیکھیں کہیں آپ جاتے ہیں کسی بھی جگہ پر، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈور پہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ لائبریری ہے، فلاں چیز ہے. اس سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں جب ہم داخل ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہے. تو سورہ فاتحہ ایک ایسا ڈور ہے، اگر ہم اس کو ہم سمجھ لیں، اس فاتحہ کو، اس سورہ فاتحہ کی تفسیر کو، ہم پورے قرآن کریم کے بارے میں ہمارے پاس معلومات آ جائیں گی کہ کیا کیا چیزیں کن کن ٹاپکس پہ قرآن بات کر رہا ہے. سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے. پہلی آیت اس میں بھی تھوڑا سا یعنی مفسرین میں اور ائمہ میں گفتگو ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا پارٹ ہے یا پورے قرآن کا پارٹ ہے. حضرت امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا پارٹ ہے، اس معنی کر کے آیت نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور آیت نمبر 2 الحمدللہ رب العالمین، اس طریقے سے شروع کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورے قرآن کا ایک پارٹ ہے اور آیت نمبر 1 سورہ الفاتحہ کا وہ کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلی آیت ہے. یہ چھوٹا سا اختلاف ہے، کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. بہرحال 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں سبھی کہتے ہیں، لیکن آیا بسم اللہ وہ شامل ہے یا نہیں، یہ چھوٹی سی بات ہے. خیر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو 3 حصہ ہے، یہ جو 3 آیتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ ان 3 آیتوں کو پڑھتا ہے تو ہر آیت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری ثنا کی اور میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ہر آیت کے اوپر وہاں عرش میں جواب آ رہا ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھے سوچ کے آرام سے پڑھے. الحمدللہ رب العالمین پڑھیے تو ذرا سانس لیجیے، اللہ تعالیٰ بات کرے فرشتوں سے، حمیدنی عبدی، میرا بندہ میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. تو ہمیں ہر آیت پہ ٹھہرنا ہے. اس کے بعد اللہ، یہ طریقہ ہے، دعا کا طریقہ ہے، پہلے رب کی تعریف کی جائے، اس کی حمد و ثنا بیان کیا جائے، پھر انسان چاہیے مطلب پیش کرے کہ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اب وہ بندہ شروع ہو رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت اللہ ہی کی جائے گی اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگی جائے گی. اسی لیے جو انداز اختیار کیا گیا ایاک نعبد، نعبد کا نہیں بولا، ایاک جو آبجیکٹ ہے اس کو پہلے لے آئے، یہ کہہ کر کے عبادت صرف اور صرف تیری ہی کرتے ہیں، ہم کسی اور کی نہیں کرتے. وہ ایاک نستعین میں بھی ایاک پہلے لے آئے، یہ بتانے کے لیے کہ مدد بھی ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور کسی اور سے نہیں. تو بندہ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ مدد اے اللہ
تیری ذات ہے جسے مانگتے ہیں. پھر مدد کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی مدد، سب سے بڑی طلب، ہماری سب سے بڑی نیڈ کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے. اب بندہ شروع ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے. جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. میرے بندے کے، اس لیے کہ بندہ میری عبادت کرتا، مجھے سے مدد مانگ رہا، تو ظاہر بات ہے میں ہی اس کو دوں گا. اب میرا بندہ جب اہدنا الصراط المستقیم میں شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے. تو بندہ اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ سب سے اہم ترین چیز، اہم ترین مدد اللہ سے ہدایت ہے. یہ رزق، پیسہ، دولت، دنیا، یہ سب چیزیں تو آٹومیٹکلی آنی ہے. اس نے پیدا کیا، اس نے ہمارا رزق رکھا ہوا ہے. کھائیں گے پیئیں گے مریں گے، اس کے اوپر موجود ہے. جب تک وہ ایمٹی نہیں ہوگا تو ہم نے اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے. لہٰذا فکر کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اس کی طرف تو کسی قسم کی ہمیں آپ کو فکر کرنا ہی نہیں ہے. جو بڑی چیز مانگنی اپنے رب سے وہ ہدایت ہے. اس لیے بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے لیے مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے، بولے عبدی ما سأل، میرا بندہ مجھ سے جو کچھ مانگ رہا ہے میں اس کو دوں گا. تو بہرحال یہ بہت ہی مختصر سا میں نے اس کا سورہ فاتحہ کا ذکر کر دیا. باقی سورہ فاتحہ ایک عظیم ترین سورہ ہے. یہ سورۃ الشفا بھی کہلاتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے شفا بھی حاصل ہوتی ہے. کسی بھی طرح کی بیماری ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، سورہ فاتحہ پڑھیے، دم کیجیے، آپ کی جو ہے نا تکلیف و بیماری دور ہو جائے گی. اس کے بعد جو سورہ ہے وہ سورہ البقرہ ہے. سورہ بقرہ یہ قرآن کریم کے سب سے طویل ترین سورہ ہے، جو تقریباً 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے. 2 رکوع کم 2.5 سپارے. بقرہ کے معنی آپ سمجھ گئے ہوں گے، گائے کے معنی میں آتا ہے. سورہ کا نام جو رکھا جاتا ہے تو بعض دفعہ اس سورت کے اندر اس چیز کا ذکر آتا ہے، اس لحاظ سے نام دے دیا جاتا ہے. تو اس سورت کے اندر گائے کا ذکر آ رہا ہے، اس لحاظ سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا. سورہ بقرہ کی ابتدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ حروف مقطعات سے کرتے ہیں. اچھا، سورہ بقرہ یہ بھی سن لیجیے، مدنی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس کو شروع کر رہے ہیں حروف مقطعات سے. مقطعات کا لفظ قطع سے نکلا، جس کے معنی آتے ہیں پیسیز میں، ٹکڑے ٹکڑے، حصے میں. جب الف لام میم کو یہ دیکھیں گے، آپ اسے علم نہیں پڑھیں گے، الف کو سیپریٹلی پڑھیے گا، لام کو الگ سے پڑھیے گا، میم کو الگ سے پڑھیے گا. یہ الگ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو مقطعات کہتے ہیں. تو کئی صورتیں ایسی ہیں جن میں آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کے شروع میں حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کی تفسیر اور معنی کہ ہر ایک جانتا ہے یا کوئی نہیں جانتا. تو یہ بہت ہی مختصر سی گفتگو کر دیتا ہوں کہ مقطعات کے معنی امت کو نہیں پتہ، نہ مجھے معلوم، نہ آپ کو معلوم، نہ ہی دنیا کی کسی مفسر کو معلوم. کوئی اس کے معنی کو نہیں جانتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض چیزیں نازل کر کے ہم کو ہمارے آپ کے لیے ٹیسٹ کیا ہے، بتا دیا کہ جو ایریا جہاں تم کو تمہارے سمجھنے کا نہیں ہے تو تم کو کوئی ضرورت نہیں کہ تم اس کے پیچھے جاؤ، چھوڑ دو اس کو، بھول جاؤ اس کو. بس سن لو، ہم نے ایک آیت نازل کی ہے، تم کو اس کے معنی نہیں معلوم اور تم اس کی طرف تم کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بعد میں حروف مقطعات کے معانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے. تو پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ پھر اللہ اور اس کے نبی کے درمیان یہ مقطعات راز ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ہر چیز ہمیں بتا دیں. جو چیز ہماری ضرورت کی تھی ہماری ہدایت کے لیے وہ تو بتا دی ہے، اس کے اندر ایک چیز بھی اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑا. وما هو علی الغیب بضنین، جتنی چیزیں غیب کی تھی بعد کی آنے والی قیامت تک کی جتنی چیزیں امت کی ضرورت کے لیے تھی، میری آپ کی ضرورت کی، ہم اب سب کے لیے، ساری انسانیت کی ضرورت کے لیے تھی، وہ تو اللہ کے نبی نے بیان کر دیا. لیکن وہ ساری چیزیں تھوڑی جو اللہ اور نبی کے درمیان، کتنے راز، کتنی چیزیں اللہ اور اس کے نبی کے درمیان موجود ہے جو ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں. اور
نہ ہماری ضرورت تھی. معراج جیسے معراج میں کیا صرف نماز ہی دی گئی ہے؟ کیا کچھ دیا گیا ہمارے نبی کو؟ کیا کچھ عنایات ہوئی ہمارے نبی کو؟ جی وہ تھوڑی کہ ہر چیز اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا. قرآن ایک اشارہ کر رہا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، سو اللہ نے وحی کی اپنے بندے پر سو کی. اب کیا کیا دیا، کیا کیا نوازا، نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. بس اللہ کے نبی نے جو چند ایک باتیں بتائیں وہ ہم سب جانتے ہیں، جو ہمارے سامنے موجود ہے. کچھ چیزیں قرآن میں موجود ہے، کچھ چیزیں حدیث میں موجود ہے بس. اور کچھ کیا ہے ما اوحا جو اللہ نے دیا ہمارے نبی کو ہم نہیں جانتے، نہ ہماری ضرورت تھی. جو ہماری ضرورت کی چیزیں تو بتائی گئی، تو الف لام میم بھی انہی میں سے ہے کہ ہم کو ضرورت نہیں تھی کہ ہم اس کی طرف جاتے آپ اس کے اوپر بحث کرتے. بہرحال سورہ فاتحہ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے رب سے ہدایت کی دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم سے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے تم ہدایت مانگتے ہو، ٹھیک ہم تمہیں ہدایت دیتے ہیں. تو فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے. تم ہدایت مانگ رہے ہو مجھ سے، تو اس کتاب سے تم ہدایت ملے گی، قرآن کریم سے تمہیں ہدایت عطا کیا جائے گا. مگر ایک بات میک شیور کر لو کہ للمتقین، یہ قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ہے. جب بھی ہم نماز میں اپنے رب سے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں تو پہلے اپنے آپ کے بھی تو دیکھیں آیا ہم متقین ہیں کہ نہیں، کیا ہماری زندگی تقوی کے راستے پہ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے. اگر ہماری زندگی تقوی کے راستے کے مطابق نہیں ہے اور پھر ہم کریں بولے کہ یار پتہ نہیں اللہ سنتا کیوں نہیں، ہم تو ہر وقت ہر نماز میں ہر ایک آدمی اہدنا الصراط المستقیم چلاتے رہتے ہیں، اب پھر بھی ہم صراط مستقیم پہ نہیں چل رہے. تو بھائی بات یہ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلے تقوی والے بن جاؤ تو تمہارا اہدنا الصراط المستقیم کی جو درخواست ہے وہ پوری کر دی جائے گی. یہ سارا جو مسئلہ ہے وہی ہے. تو صرف زبانی جمع خرچ کافی نہیں ہے، جب دعا کر رہے ہیں تو اپنے اندر وہ صلاحیت بھی پیدا کریں. جو مانگ رہے ہیں ہدایت تو پھر اپنے آپ کو اس قابل تو کر لیں تاکہ پھر جو ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے ہوں. شروع کی جو 5 آیات ہیں، 4 سے 5 آیات کے لیجئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متقین کا ذکر فرمایا، پرہیزگار کا ذکر فرمایا، اور پرہیزگار متقین کے 5 صفات بیان فرمائے. پوری قرآن کریم میں جا بجا مختلف آیات میں مختلف انداز میں متقین کی صفات بیان کی ہیں. یہاں پر ان تمام صفات کو جو تفصیل کے ساتھ مختلف آیات میں موجود ہے اللہ نے بڑا مختصر کر کے کمپریہنسیولی میں کہتا ہوں یہ 5 صفات یہاں بیان کر دی، جس کے اندر عقائد بھی ہیں جن میں اعمال بھی ہیں، سب چیزیں شامل کر دی. تو سارا کا سارا تقویٰ اگر یہ 5 چیزیں اگر ہے، ہمارے بلیف بھی شامل ہے جس کے اندر، ہمارے یہ اعمال بھی شامل ہے. آج اگر یہ کم سے کم یہ کر لینا انشاءاللہ گویا کہ ہم لوگ تقوی کے راستے پر چل پڑے ہیں. وہ کیا کیا 5 صفات ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی چیز تو ظاہر ہے بلیف نہیں ہوگا تو عقیدہ غلط ہے، ساری باتیں غلط ہے. تو نہ نماز کسی کام کا، نہ روزہ کسی کام کا، نہ زکوٰۃ کسی کام کا. اگر عقیدہ خراب ہے تو سب سے پہلی چیز کہ عقیدہ کی درستگی ہے، وہ ایک اللہ پر ایمان لانا. اور اللہ پر ایمان لانا بھی کیا بالغیب ہے، بغیر دیکھے. تو پہلی صفت کیا بیان کی؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے. تو پہلی بات ہے کہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، یہ اپنا بلیف بڑا اسٹرانگ کرنا. زبان سے بولتے دیتے ہیں لیکن ہمارا یہ جو ہے نا ایمان بالغیب کا معاملہ بہت اسٹرانگ ہونا ہے. اس کے بعد آگے چیزیں شروع ہوتی ہیں، وہ ہے آپ کے ایمان کے بعد وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اعمال کی بات شروع ہوتی ہے تو سب سے اہم ترین عمل کیا ہے؟ ایمان کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد وہ کیا ہے؟ نماز ہے. تو فرمایا کہ وہی قیمت سنا. نماز سے مطلب صرف نماز ہی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. میں نے آپ کو کہا نا کہ بڑا مختصر بتا دیا، لیکن در حقیقت پورے قرآن کریم میں جہاں 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 چیزیں بیان کی جا رہی ہے تقوی کے بارے میں، یہ وہ سب اس جو کیا اقامت صلاۃ کے اندر نظر آئے گی. تو اقامت صلاۃ کا تعلق ہے حقوق اللہ سے. کس چیز سے؟ اللہ کے رائٹ سے.
اور اس کی پہلی چیز اسٹارٹ وتھ نماز ہے. باقی جتنی چیزیں خود بخود جو ہے نا اس پہ آپ جو ہے نا بلڈ کرتے چلے جائیے. ہزاروں لاکھوں چیزیں جن تمام چیزوں کا تعلق حقوق اللہ سے سب اقامت صلاۃ کے اندر، اس لیے کہ یہ بنیادی چیز ہے. معلوم ہوا کہ اگر ایک بندہ نمازی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، فاؤنڈیشن ہے اس کا، اب وہ کہتا ہے کہ میں یہ بھی کرتا ہوں تو میں وہ بھی کرتا ہوں تو میں یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں، سب جھوٹ ہے، سب بیکار ہے. نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھ رہا، ٹھیک ہے، قیامت میں شاید پکڑنا ہو، چونکہ نماز نہیں ہے نا، یہ روزہ بھی جو ہے نا اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نماز نہیں پڑھتا ہو تو حج بھی کر رہا ہے، چونکہ نماز نہیں ہے، فاؤنڈیشن نہیں ہے، اس کے عمل کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے. وہ ایک پکنک منا کے وہ آ جائے گا، گھوم پھر کر آ جائے گا، گھوم پھر کر آئے گا. یہ ایک دنوں کے چاہے یہاں نہ سے وہاں چلے گئے، گھوم پھر لیا، دیٹس اٹ، کیونکہ پیچھے نماز نہیں ہے. تو جتنے بھی رائٹس آف اللہ ہیں، جتنے بھی ہیں، اس سارے کے سارے بیس کرتے ہیں قابل صلاۃ پہ. اس لیے اللہ نے صرف ایک بنیادی چیز یہ بتا دی، اس کو درست کر لو تو ہمارے سارے کے سارے اعمال سب اسی نماز سے بیس کر رہے ہیں. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اعمال میں جو سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا کس کے بارے میں کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں. اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جس کی نماز درست ہو گئی تو اس کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے خود بخود، آٹومیٹکلی. جس بندے کی نماز خراب ہو گئی تو اس کے سارے اعمال، چاہے ساری زندگی روزہ رکھتا رہو، یہ ہر سال حج کرتا رہو، ہر مہینے عمرہ کے لیے جاتا ہو، اور جناب بڑے بڑے وہ دین کے کام کر رہا ہو، سب بیکار ہے. اس لیے کہ اس کی نماز خراب تھی تو سارے اعمال خود بخود اس کے خراب ہو جائیں گے. بڑی تفصیلی حدیث ہے، یہ آپ نے کئی دفعہ میں رکھی ہوگی. تو یہ بنیادی چیز ہے، اس لیے پہلے ایک بنیادی چیز بتا دی. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہے یقیم الصلاۃ کے بعد، اقامت صلاۃ کے بعد دوسری چیز بتائے جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ در حقیقت زکوٰۃ کی طرف اشارہ ہے، جس کا تعلق کس سے؟ حقوق العباد سے، بندوں کے رائٹ سے. تو ہمارے مال میں غریبوں، فقیروں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا حق ہے. اگر ہم اپنے مال میں دوسروں کو شیئر کرتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں جی، اور ہم غریب پروری کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، تو یقین جانے پھر ہم اور بھی دوسرے حقوق کا خیال رکھیں گے، اور ہم جتنے رائٹس ہیں ہمارے، جتنے بندوں کے، اس کا خیال رکھیں گے. اس لیے کہ سارا کا سارا فساد جو ہے نا، جتنے خاندانوں میں جھگڑے، بھائیوں میں، بہنوں میں، خاندانوں میں، اس کے پیچھے آپ جائیں گے نا کہیں مال نظر آئے گا سم ہاؤ، کسی نہ کسی لحاظ سے. اگر اس معاملے میں بندہ بہت اچھا ہے، انفاق فی سبیل اللہ میں، اور بندوں کے کو دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، یقین جانے پھر وہ سارے حقوق کا خود بخود خیال رکھنے رکھے گا. اس لیے بنیادی چیز بتا دی. تو یہ مت سمجھے کہ نماز اور زکوٰۃ ہے، بلکہ نماز اور زکوٰۃ سے مراد ہے کہ حقوق اللہ، حقوق العباد. تو حقوق العباد کی جتنی بھی چیزیں آئیں گی سب جو ہے نا اس انفاق فی سبیل اللہ کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، زکوٰۃ کے اندر. تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اعمال میں اہم ترین بتا دی، نماز اور زکوٰۃ. دس مینس حقوق اللہ، حقوق العباد. یہ بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے. اگر ایک شخص حقوق اللہ کو پورا کر رہا، حقوق العباد کو پورا نہیں کر رہا ہے، وہ متقی نہیں ہو سکتا. حقوق العباد کو پورا کر رہا، حقوق اللہ کو چھوڑ رہا ہے، وہ متقی نہیں ہو سکتا. یہ دو اس کے پاؤں ہیں جی، جس کے اوپر تقویٰ کو رکھا گیا ہے جی. اس کو ایک کو کاٹیں گے تو بندہ جو ہے جسے کہ لنگڑا ہو جائے گا جی، تو وہ جو ہے بات بنے گی نہیں. اس لیے انسان کو یہ دونوں جو ہے نا چیزوں کو مضبوطی کے طور پر رکھنا پڑے گا، تب وہ واک کر سکے گا، چل سکے گا. اس کے بعد دوبارہ جو ہے آگے چل کے پھر بلیف پر لا کر آ رہے ہیں. تو ایک ایمان بالغیب بتایا جو اس کا تعلق توحید سے ہے. اس کے بعد بیچ میں اعمال کو بتا دیا، اب ایمان بالرسالہ کو بتا رہے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو کیا کافی اس کے لیے مسلمان ہونا؟ نہیں، لازمی ہے اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے. تو عقیدہ رسالت، کیونکہ جب الذین یؤمنون بالغیب پڑھا، ہو سکتا ہے آپ کا ذہن میں آ رہا ہے کہ یہاں تو ایمان بھی رسالت پہ ذکر ہی نہیں آ رہا ہے. یہاں بتا دیا کہ نہیں، ایمان بھی رسالت کے بغیر آپ کا ایمان انکمپلیٹ ہے. تو آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور ایمان رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر اے نبی جو آپ پر نازل ہوئی. تو کوئی کہ عقیدہ رسالت. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پر ایمان لانا، جو آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
ان کے اوپر ایمان لانا، یہ ہے ایمان کے تقاضے، یہ متقین ہونے کے تقاضے ہوں گے، ورنہ پھر نہ ہمارا ایمان رہے گا، نہ ہم تقوی والے بن سکتے ہیں۔ تو ایمان بھی رسالت میں ایک تو یہ شامل ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور اس طریقے سے ایمان لانا کہ اب آپ آخری نبی ہیں۔ تو کیا اتنا کافی ہو گیا یا مزید کچھ اور بھی ضرورت ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ انف نہیں ہے۔ وما انزل من قبلک، آپ مسلمان ہیں تو بحیثیت مسلمان آپ کو سارے نبیوں پر، سارے رسولوں پر، سب پر ایمان لانا پڑے گا۔ کوئی مسلمان کہہ دے نعوذ باللہ میں حضرت عیسیٰ پر بلیو نہیں کرتا، یا حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا، یا حضرت ابراہیم کو نہیں مانتا، تو کیا کہا جائے گا؟ فتویٰ کیا ہے؟ کافر۔ اس لیے کہ وما انزل من قبلک کا اس نے انکار کر دیا۔ تو ہم سارے نبیوں پر، سارے رسولوں پر، سب پر ایمان لاتے ہیں، انکلوڈنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس حیثیت سے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ تب جا کے جو ہے نا ہم صحیح معنوں میں جو ہے نا ہم ایمان والے ہوں گے۔ تو یہ تو چند بلیف کا ذکر کر دیا، اور ان کے بعد ایک اہم ترین بلیف کا ذکر کر دیا، وہ ہے ایمان بالآخرہ۔ تو آگے فرمایا کہ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور ایمان بالآخرہ جو ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو سمجھا دوں، آخرہ کا مطلب صرف روزی آخرت نہیں، آخرہ کے معنی آتے ہیں نیکسٹ۔ تو نیکسٹ میں ہماری موت بھی شامل ہے۔ اس کے ہم جیسے یہاں سے مریں گے تو مرنے کے بعد، تو کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کو قبر کے جو معاملات ہے اس پر بھی ایمان لانا پڑے گا آپ کو۔ تو ہم کو ایمان لانا پڑے گا کہ عذاب قبر یا جزائے قبر یا عذاب قبر دونوں حق ہیں، ماننا پڑے گا۔ یہ بھی آخرہ میں شامل ہے۔ نیکسٹ ورلڈ جو برزخی زندگی ہے، جس میں انسان ایک ٹرانزٹ پیریڈ جس کو میں کہتا ہوں قبر کی زندگی، تو وہ جو ہے برزخی زندگی، تو اس میں ہم کو آپ کو گزارنا پڑے گا وقت، تو اس پہ ہم کو ایمان لانا پڑے گا، یس کہ وہ بھی ایک دنیا ہے، وہ بھی ایک ورلڈ ہے جس میں ہم کو وہ رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پھر آئے گا جی بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ اپنے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا، سب اس میں شامل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ نے بتا دی، اگر متقین بننا ہے تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقین کا تذکرہ یہ ان کے 5 صفات کے ساتھ یہاں کر دیا۔ تو یہ فرمایا کہ جس کے اندر یہ کوالٹی ہو تو وہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت کرے، اولئک علی ھدی من ربہم۔ ہم نے کہا نا اہدنا الصراط المستقیم، تو کہہ رہے ہیں ہاں پھر تم ہدایت پر رہو گے۔ تو یہ ہے بہت ہی مختصر سے ہم نے بتا دیا۔ جب ہم ہدایت پر آ جائیں گے تو معاملہ آسان، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو پھر یہی لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے۔ تو ہماری کامیابی بھی اسی میں ہے، ہم ہدایت پر رہیں گے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ بھائی سب سے بڑی جو اللہ سے مدد مانگنی ہدایت کی مانگنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو لوگ ہدایت پر ہوں گے تو کامیاب بھی ہوں گے۔ تو ہماری کامیابی گویا کہ ہدایت پر چلنے پر ہے، ہدایت کے راستے پر چلنے پر اللہ تعالیٰ نے مختصراً بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 آیتوں پر مشتمل کافروں کا ذکر کیا۔ کافروں کا ذکر آئے تو صرف 2 آیتوں پر، اس کے بعد 13 آیتوں پر مشتمل منافقین کا ذکر آ رہا بڑی تفصیل کے ساتھ، لیکن جہاں تک بات کفار کا رہی صرف 2 آیتوں پر آ رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اصل میں وجہ یہ ہے کہ منافقین جو ہیں وہ آستین کے سانپ ہیں، وہ آستین میں گھسے ہوئے ہیں جی، وہ ہم کو تو نظر نہیں آتا، کافر تو سامنے نظر آتا نا کہ دشمن ایک سانپ ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے، ہم بھی ڈریں گے، ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، بھائی یہ سانپ ہم کو اٹیک نہ کرے، ہم کو کاٹ نہ لے، ہم کو نقصان نہ پہنچائے، ہم کو پتہ ہے۔ تو کافروں سے مسلمانوں کو اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ پتہ ہے کہ وہ کافر وہ ہمارے لیے کیا کیا کر سکتا ہے، وہ ہم الرٹ رہیں گے، لیکن جو ہمارے آستین کے اندر ہوگا ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا کب ہم کو ٹنک مار لے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیلی طور پر ذکر فرمایا اور کفار کا ذکر صرف 2 آیتوں میں کر دیا۔ پھر کفار کے ذکر میں سارے کافروں کا نہیں ذکر کیا، پورے قرآن کریم میں دیکھیے کہ جگہ 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 کفار کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ ان کافروں کا ذکر کیا جو اصلی کافر ہیں، جن کے اوپر اللہ نے اسٹیمپ لگا دیا کہ اب ان کے لیے اب ہدایت پر آنا امپاسبل ہے، مہر لگا دی گئی۔ ان کافروں کا یعنی مین کافروں کا ذکر کر دیا۔ جس طرح سے متقین کے بارے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مین متقین کا ذکر کر دیا، اور پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی جتنی بھی صفات مختلف متقین کے پڑھیں گے نا انہی کے اندر آ جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے کفار کا ذکر کہتے ہیں، جو اصل جو کفار ہے ان کا تذکرہ کر دیا، اور باقی سارے کفار اس میں ایڈ ہوتے رہیں گے۔ تو اصل کفار کون سے ہیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس سخت ترین انداز میں یہ فرما رہے ہیں
کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے کہ انذرتم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اس ٹائم کیا لگ رہا؟ لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کے اوپر، آپ ان کو ہدایت پر بلائیں یا ہدایت پہ نہ بلائیں، جی آخرت کے بارے میں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایمان نہیں لانا۔ کیوں نہیں لانا؟ اس کی وجہ نیکسٹ آیت میں بتا دی کہ اللہ نے اسٹیمپ لگا دیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ اسٹیمپ لگا دیا، ان کے کانوں پہ اسٹیمپ لگا دیا۔ جہاں تک آنکھ کی بات آتی ہے وعلی ابصارہم غشاوہ، کیونکہ انسان کانوں سے سنتا ہے تو دلوں میں اتر جاتا ہے، تو کان کو بند کر دیا، دل پہ بھی غلاف چڑھا دیا۔ اب مسئلہ رہے گیا آنکھ سے میں تو آدمی دیکھ کے سمجھ سکتا ہے نا، پردے لگا دیے آنکھ میں، سارے راستے بند کر دیے، سب راستے بند، آنکھ بھی بند، اندھا ہو گیا، کان سے جو سننا جاتا وہ بھی کام ختم ہو گیا، پھر دل میں بھی پردہ لگا دیا، یعنی کہ مکمل طور پر ان کے لیے کہانی ختم کر دی گئی ہے۔ تو یہ سارے کافر نہیں ہیں، یہ نہ کتنے کفار ایمان لائے، خود آپ دیکھ لیجیے، مکہ کا دور چل رہا ہے اور اس کے بعد دیکھیے کتنے لوگ جو وادی میں فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ طائف میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، فرشتے جلال میں آتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم دو پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، سب کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو، یہ نہ صحیح، ان کی آنے والی نسل جو ہے نا وہ ایمان لے آئے گی، اور آج تک لوگ ایمان لا رہے ہیں، ایمان کا سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ دو آیات معلوم ہوا سارے کافر کے لیے نہیں ہے، خاص قسم کے کفار کے لیے جو بہت ہی بدترین کفار تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے اسٹیمپ لگا دیا تھا، جیسے کہ ابو جہل وغیرہ۔ تو بہرحال ان دو طرح ان کافروں کو یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف دو آیتوں میں مین کافروں کا ذکر کر دیا۔ اس کے علاوہ گفتگو تو خیر بہت زیادہ ہو سکتی ہے کہ ٹائم تو ہے نہیں، بس ایک اشارہ دے دیتا ہوں، ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، اور اس پر میں نے پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو لگی تھی، مختلف آیات میں کر چکا ہوں، کہ ان پر جو اسٹیمپ لگایا گیا ہے یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدائشی طور پر لگایا تھا، جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو اسٹیمپ لگے ہوا تھے۔ اگر یہ بات ہوگی تو اللہ پر الزام آئے گا، قیامت میں ابو جہل کھڑا ہو کر خدا کو بول دے گا، اللہ میرا کیا قصور، میں دو اسٹیمپ لگا ہوا پیدا ہوا تھا تو میرا کیا قصور تھا؟ جی نبی نے تو دونوں کے لیے دعا کی تھی، میرے لیے بھی دعا کی تھی، عمر فاروق کے لیے، دونوں کے لیے دعا کی تھی۔ عمر کے حق میں دعا کیوں قبول ہو گئی، میرے حق میں کیوں قبول ہوگی؟ سمجھ گئے آپ؟ یہ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پیدا ہی کافر ہوئے تھے، اور کافر کا لفظ جو ہے نا خود آپ کو جواب دے دیتا ہے۔ کافر کے معنی آتے ہیں چھپانے والا، ہائڈر، تو چھپانے والا ہوتا ہے، اس کا مطلب اس سے کچھ دیا گیا جب بھی تو چھپا رہا ہے۔ کافر کے معنی انکار کرنا نہیں آتا ہے، یہ تو ہم لوگ ویسے ہی ایک التزامی معنی ہوتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وہ انکار نہیں، انہوں نے جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے چھپایا، کیا چھپایا؟ ایمان کو چھپایا۔ جنہوں نے ایمان کو چھپایا تو ایمان کو چھپانا ایک جرم ہے، تو وہ جرم بعض لوگ اتنے انتہا تک پہنچ جاتے ہیں کہ اب ان کی واپسی نہیں ہوتی ہے، تب جا کے ان کو اسٹیمپ لگایا جا رہا ہے، تو ان کے جرم کی وجہ سے، اور ورنہ اندر ایمان موجود ہے۔ تو اسی لیے عربی زبان میں کسان کو جو فارمر ہوتے ہیں نا اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ کیوں کافر کہتے ہیں؟ وہ سیڈز کو زمین میں وہ ڈالتا ہے، چھپاتا ہے، تو وہ بھی کافر ہے۔ وہ تو کافر کے معنی چھپانے والا ہے، تو کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایمان کو چھپاتا ہے، ایمان کو چھپانے والا کافر ہوتا ہے۔ تو مجرم جو یہ ہوئے اپنے جرم سے ہوئے، نبی کا انکار، نبی کا انکار، نبی کا انکار کرتے 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 یہاں تک کہ نبی کے قتل پر آ گئے اور قتل کی سازشیں کر لی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر جو ہے نا فیصلہ ہوا اسٹیمپ لگانے کا۔ خیر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب جو ذکر فرمایا ہے منافقین کا، تو 13 آیتوں پہ مشتمل۔ منافقین کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ آستین کے سانپ ہیں، انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور یہ منافقین ان کا بیک گراؤنڈ در حقیقت کیا وہ یہود کا ہے۔ تو یہودی ہیں، اصلاً یہودی ہیں، اوپر انہیں ماسک چڑھا لیا تھا اسلام کا، کیونکہ یہود کے دو گروپ ہو گئے تھے مدینہ طیبہ میں جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس نے پھر اپنے پیترا جسے کہتے ہیں نا بدلا، اس نے کہ ایسا کرتا ہے کہ میں اندر ہی گھس جاتا ہوں، اندر گھس کے میں کام کرتا ہوں۔ اس نے ایک ٹیم تیار کی، سب سے کہا کہ بس ایمان کا ایک ڈھونگ رچانا، اندر بیٹھ کے ساری خبریں لیا کریں گے، آگے اپنے یاروں دوستوں کو پہنچائے کریں گے، جہاں کہیں موقع ملے گا
اٹیک کر دیں گے اسلام کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف واقعات یہاں بیان کیے ہیں. صرف یہ اس حد تک نہیں ہے بلکہ کتنی صورتوں میں قرآن کریم میں جگہ 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 ان کے تذکرے اللہ نے بیان کیے ہیں منافقین کے، کہ کس کس طریقے سے یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، کہیں قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، کہیں اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، کہیں کچھ کہیں کچھ. اور صحابہ کرام کا مذاق اڑانا تو ان کا کام ہی تھا، جہاں چانس ملا کچھ نہ کچھ جملے کس دیتے تھے. تو ان کی مختلف حرکتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں. اور 5ویں سپارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا حشر ضرور بتا دیا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ایون دو کافر اور منافق دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ دونوں کو ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقین کو جہنم میں اکٹھا کرے گا. لیکن اس کے بعد ان میں بھی فرمایا کہ منافقین کو اور نیچے ڈال دیا جائے گا سب سے، بالکل کہ ان کے اوپر آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوگا. کیونکہ ہوگا کہ بھاگ رہے ہوں گے، کوشش کریں گے بھائی کسی طریقے سے اوپر چڑھو، کہیں کوئی راستہ نکلے اوپر باہر نکلنے کا. ان کو اتنا نیچے ڈالا جائے گا سب سے نیچے کہ جہاں نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا. دنیا میں تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اتنی گنجائش دے دی کہ ان کو مسلمانوں کے احکام ان پر جاری کر دیا، اس معنی کر کہ اگر ہماری غنیمت آیا تو تھوڑا سا ان کو مل بھی گیا، خیال بھی رکھ لیا، یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا. لیکن مرنے کے بعد جی ان کے لیے کچھ نہیں ہے. تو بہرحال منافقین کے تذکرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جا بجا بیان فرمایا ہے. اس کے بعد جو رکوع نمبر 3 جو اسٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بیان کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کے بعد والی آیت الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بیان فرمایا. سارے انسانوں کو خطاب کیا، ایمان والوں کو نہیں. وہ رب سب کا ہے، سارے انسانوں کا ہے. سارے انسانوں کو کہا جا رہا ہے، صرف ایمان والوں کو نہیں، سب انسانوں سے کہا جا رہا ہے تمہارا خالق کون ہے، کس نے تم کو پیدا کیا؟ رب نے، تمہارے رب نے پیدا کیا. جس نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے باپ دادوں کو سب کو اسی نے پیدا کیا ہے. خالق ایک اللہ ہے. عبادت کس کی جائے؟ اسی اللہ کی جائے. اسی لیے یا ایھا الناس بولا، سارے انسانوں کو کہا جا رہا ہے اس رب کی عبادت کرو، اس کی توحید کی طرف جو ہے دعوت دی جا رہی ہے. اس کے بعد ان 2 آیتوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقیدہ رسالت کو بیان فرمایا. اور عقیدہ رسالت کو اس عظیم شان انداز میں بیان کیا کہ قرآن کریم کو بھی اس میں شامل کیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو ایک ساتھ کر دیا. وہ آیت نمبر یہ جو ہے 23 ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 چیزوں کو ایک ساتھ شامل کر لیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبدنا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا جو کہ عقیدہ رسالت ہے، اور قرآن کو بھی ساتھ ساتھ شامل کر دیا کہ اگر تم کو شک ہو اس بات کے اوپر جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر، وہ کون ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو ایک تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے جو ان پر نازل ہو رہا ہے، یعنی قرآن. سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 2 ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہاں یہ آ رہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. کہیں آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ بھائی دونوں آیتوں میں لگتا تضاد ہے. اس میں تو یہ آ رہا ہے کہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں یہ آ رہا ہے کہ اگر تم کو شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا. آ رہا ہے سمجھ میں؟ سوال ذہن میں آ رہا ہے آپ کے؟ وہاں تو یہ آ رہا ہے کہ کوئی شک نہیں اس میں، یہاں یہ آ رہا ہے کہ اگر تم کو شک ہو. کوئی کنٹرڈکٹ ہو رہا ہے، تضاد ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ سمجھ دیجیے گا نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے. وہاں جو لا ریب فیہ کہا جا رہا قرآن کے بارے میں، یہی حقیقت ہے. قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک ہے ہی نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں ایٹ آل. لیکن اگر کوئی بندہ شک کرے تو پرابلم بندے کی ہے. تو یہاں جو ذکر آ رہا ہے اگر تم کو شک ہو، قرآن میں نہیں، یہ پرابلم تمہاری ہے اے لوگو. اگر تم کو شک ہو، اس قرآن میں کوئی شک نہیں بذاتی، اس کے اندر تو ممکن ہی نہیں شک کیا جائے. شک اگر پیدا ہو رہا ہے تو تمہارے ذہنوں میں ہو رہا ہے. تو یہاں جو ذکر آ رہا ہے بندوں کے ذہنوں کے اعتبار سے آ رہا ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں،
ڈاؤٹ میں رہتے ہیں، شک میں رہتے ہیں، شک و شبہات میں رہتے ہیں. تو یہ لوگ اگر قرآن کریم میں شک کرے تو پرابلم قرآن کا نہیں ہے، پرابلم کن کا ہے؟ ان کا، ان بندوں کا ہے. تو لہذا کوئی تضاد نہیں ان دونوں میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ایک عجیب بات یہاں فرما رہے کہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں متحدہ بہی. اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے لیے چیلنج موجود ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ. اور مختلف آیات میں اس کا تذکرہ موجود ہے. ایک جگہ فرمایا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جن اکٹھے ہو جائے عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ قرآن جیسے کوئی مثل لے آئے، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، یہ نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے ایک دوسرے کی ہیلپ کرے، انسان جنوں کی مدد کرے، جن انسان کی مدد کرے، لے آؤ لے آؤ کچھ لے آؤ، نہیں لا سکتے، ناممکن. ایک ایسا متحدہ بھی ہے، ایک ایسا چیلنج جو اللہ نے کیا ہے قیامت تک کے لیے اسی طرح موجود. اور یہ چیلنج کب کیا جا رہا ہے؟ اس وقت کیا جا رہا جبکہ وہ لوگ، ان لوگوں کو جو عربی زبان کے ماسٹر تھے، ماسٹر، ہم لوگوں کو نون عرب کو عجم بولتے تھے، گونگے. ہم سارے گونگی، زبان ہی نہیں ہمارے پاس، ہم لوگ عجمی گونگے ہیں. وہ اپنا آپ کو کیا بولتے ہیں؟ عربی بولتے ہیں. عرب کے معنی قادر الکلام، بات کرنے والا. ماسٹر تھے زبان کے عربی کے، اپنا آپ کو عرب بولتے تھے. ہمارے پاس صرف ٹنگ ہے جو بات کرنے کی، پوری دنیا عجم ہے، گونگی ہے. ان کے پاس بولنا زبان ہی نہیں ان کے پاس. اتنا بڑا ہمارے ٹائٹل ہے عجم کا، سمجھ کے. ہم عربوں کے مقابلے میں زبان بھی نہیں ہے، ہم گونگے. تو ان لوگوں کو خطاب کیا جائے، لے کر آؤ، ذرا لے کر آؤ. نہیں لا سکے جی، اور نہ قیامت تک لا سکتے ہیں. اور اس وقت تو ماسٹر تھے، ایک سے ایک شعراء اور ادبا موجود تھے زبان کے، عربی زبان کے. سالانہ میلہ لگا کرتا تھا ان لوگوں کا، اشعار پڑھے جاتے تھے. پھر اس کے بعد جا کر کیا اس میں پھر یہ ہوتا تھا، بعض لوگ اپنے شاعر جو اپنے اشعار پڑھتے تھے پھر اس کو نوبل پرائز دیا جاتا تھا، اس سال کا جو ہے نا شاعر یہ ہے. تو ایسے ایسے لوگ موجود تھے. لیکن سورہ کوثر کا نزول ہوتا ہے، عقل ان کی دنگ رہ جاتی ہے. ارے ایک چھوٹی سی سورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کوثر، وانحر، ابتر، چھوٹی سی سورت ہے. قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے. تو سب سے چھوٹی سورت، اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے اس میں سبحان اللہ قافیہ بندی کی ہے، تو شعراء عرب اور ادباء عرب دنگ رہ گئے. کوثر فعلون، وانحر فعلون، ابتر فعلون، فعلون فعلون فعلون. یہ جانتے ہیں نا بحرے، جو حضرات شاعر ہوں گے میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ جو بھی شعر ہوتا ہے نا اس کے بحرے ہوتی ہیں. پھر مختلف قسم کے بحرے ہوتی ہیں. کوئی بحر رمل ہوتا ہے، بحر رجز ہوتا ہے، بحر مستدیر ہوتا ہے. مختلف قسم کے بحرے ہوتی ہیں جس کے تختی ہوتی ہے، جس کے وزن بنا جاتے ہیں، جس کے اوپر شعر بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سارے دنگ رہ گئے کہ اتنی چھوٹی سی صورت، کوثر فعلون، ابتر فعلون، وانحر فعلون. یہ کوثر، وانحر، ابتر، فعلون 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 کے وزن پہ جا رہا ہے. حیران رہ گئے. ان کو کہنا پڑ گیا کہ یہ ہیومن بینگ بنا ہی نہیں سکتا اس کلام کو، نو وے، پاسبل ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے چیلنج ہوا، اور آج تک یہ چیلنج اس طرح برقرار رہا. ان کی بس کی بات نہیں کہ کھڑے ہو سکے اس کے لیے. تو فرمایا کہ ایسا کرو کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، نہیں کر سکتے تو لے آؤ اپنے سارے معبودان باطلہ کو جمع کر لو، سب مل کے لاؤ قرآن کریم کے مقابلے میں ایک ہی صورت لے آؤ. ان کو تم صادقین اگر سچے تو لے آؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، آگے کیا کرے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے. یہ فرما دیا. یہ اللہ کا چیلنج ہے، تم کر بھی نہیں سکتے. بعض لوگوں نے کوشش کی احمقانہ، اب بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہوگا، ہم سے بڑا کوئی ادیب نہیں ہوگا. ان کی عقل ختم کر دی گئی. وہ ملعون مسلمہ کذاب کو دیکھ لیجئے، جو اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرنے لگا تھا، جن کے اوپر جو ہے نا یہ میں شروع میں واقعہ بھی سنایا تھا. وہ کہنے لگے کہ میرے پر وحی آتی ہے. جی اب قرآن کے مقابلے میں اس نے شروع کیا. وہ عربی زبان کا ماسٹر تھا. سورہ فیل کے مقابلے میں اس نے جو ہے سورت تیار کی. جی الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے مقابلے میں کہتا ہے الفیل ما الفیل. جی ہاتھی کیا ہے، وما ادراک ما الفیل، تو اور تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے. اب بتائیے، یہ بھی کوئی بات ہو رہی ہے؟ ہاتھی کیا، کوئی نہیں جانتا، بچہ جانتا کہ کیا ہے. جی تو اب کیا ہے، لہو انف کبیر. جی
جو کیا ہے جس کی جو کہ ناک جو ہے بڑی لمبی ہے، تو یہ سورہ فیل کے مقابلے میں لا رہا تھا، اس کا دماغ جو ہے نا اب چل نہیں رہا، وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ حرکتیں کر رہا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عقل سے خط کر لیتے، تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے تو قرآن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. خیر، تو فرما دیا کہ ٹھیک ہے، پھر تم کر بھی نہیں سکتے تو پھر ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن جو ہے نا انسان اور پتھر ہے، جو کہ کافروں کے لیے تیار کیا گیا. تو یہ شروع کے جو آیت نمبر 3 کے یہ جو آیات ہیں عقید توحید کو اور عقید رسالت کو بیان کیا. اس کے بعد عقید توحید پر عمل کرنے والوں کے لیے یہ جنت کی بشارت دی گئی کہ جو لوگ توحید پر قائم ہوئے، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، ایمان اور عمل صالح پر زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اور اس کے مقابلے میں جو کافر ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور مذاق میں لگے رہتے ہیں. ان کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا. اس کے بعد آگے چل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں ایک بات بتائی کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو کوئی مثالیں دیتے ہیں نا، کہیں مکھی کی مثال دے دی، کہیں مچھر کی مثال دے دی، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا ہو گیا، مکھی یا مچھر کی مثالیں دے رہا ہو. تو کہتا ہے کہ بعد اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ کا کیا مقصد ہے ان چھوٹی چھوٹی مثالوں دینے کا. تو ان کی عقل کام نہیں کر رہی ہے. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ان مثالوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں ان کا ہی مذاق اڑانے لگے. تو ان کا کہنا ہے کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے، جب اتنا بڑا ہے تو اس کی مثالیں بھی بڑی ہونی چاہیے، چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں دے رہا ہے. مگر ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال کس چیز کی دے رہا، کیا اپنی ذات کی دے رہا؟ اگر اپنی ذات کی مثال دے تو بات دوسری ہے. بڑا جو ہوگا اپنے شان کے مطابق اپنی مثال دے گا، وہ اپنی مثال تھوڑی دے رہا ہے، وہ تو حقیر چیزوں کی مثال دے رہا ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، پتھروں کی، جی ان کے لیے بتا رہا ہے کہ اگر ان پتھروں کے سامنے کہ تم رکھتے ہو نیاز، مٹھائیاں، یہ ایک مکھی آتی ہے، ایک کوئی چیز سے اڑتی ہے، کیا تمہارے معبودان باطلہ میں طاقت ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، کوئی مکھی کو پکڑیا کہ تم میرا نظر نیاز کیوں چھین کے لے جا رہے ہو؟ کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا. تو حقیر چیز کے لیے حقیر مثال دے گا نا، بڑی مثال تھوڑی دے گا. ان کی عقل کام نہیں کرتی، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کر رہا ہے. تو اللہ حقیر چیز کو آخر ترین چیز کے ساتھ مثال دے گا تاکہ ان کو مزید ذلیل کرے کہ تمہارے معبودان باطلہ کا حال تو یہ ہے کہ مکھی سے جو ہے نا بھی جو ہے نا منہ میں جو چیز موجود ہے اس کو بھی نہیں چھین سکتے. تو تم کس سے مانگ رہے ہو، کس سے مدد مانگ رہے ہو؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات بتائی کہ چونکہ قرآن کریم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر جس کے پاس عقل سلیم ہے، سمجھدار بندہ ہے، وہ تو ہدایت پائے گا، صحیح راستے پہ چلے گا. لیکن کتنے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ بجائے ہدایت پانے کے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو قرآن کریم سے اصلاً تو ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں بجائے ہدایت پانے کے صحیح باتوں کو سننے کے باوجود وہ غلط مطلب نکالتے، جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مثالوں کا مذاق اڑایا. اسی طریقے سے اور بھی لوگ ہیں جو صحیح بات کو بجائے سمجھنے کے وہ غلط جان بوجھ کے معنی نکالتے ہیں اور گمراہی کی طرف چل پڑتے ہیں. تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن سے بہت سو کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. تو سوال آتا ہے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے گمراہ کرتا ہے، کن کو گمراہ کرتا ہے؟ فرمایا ہر ایک کو نہیں، وما یضل بہ الفاسقین، فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں وہ غلاظت بھری پڑی ہے اور وہ ان کا عقیدہ بھی خراب، ان کے اعمال بھی خراب، اور وہ قرآن کریم کو ٹوئسٹ کر رہے ہیں، قرآن کریم کی صحیح بات کو بھی جو دوسرے انداز سے پیش کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ٹھیک ہے چلو ہم تم کو بجائے فائدہ پہنچانے کے تم سے نقصان اٹھاؤ. جیسے بارش ہے، جب بارش ہوتی ہے نا تو بارش سے تو اصلاً فائدہ ہی ہے نا. بارش ہوئی، باغات پہ اس کے پانی کے قطرے آتے ہیں، پھول دیکھیے گا اور ماشاءاللہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہی بارش کے قطرے اس باغ کے نیکسٹ جو ہے نا ایک لین اور ہے، یہاں گٹر ہے، ٹھیک ہے نا، قطرے وہاں بھی پڑ رہے ہیں. تو وہاں کیا ہو رہا ہے؟ گٹر ابل رہا ہے، غلاظتوں میں اور اضافہ ہو رہا ہے، بدبو میں اور اضافہ ہو رہا ہے. تو پانی بارش کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے لینڈ کا قصور ہے. پرابلم اس لینڈ کی، ورنہ وہی بارش کے قطرے پھولوں پہ بھی آ رہے تھے، باغات پہ بھی آ رہے تھے. یہ جناب پھل جو ہے نا خوب بھر بھر کے آ رہے ہیں.
میں وہی قطرہ دوسری طرف جا رہا ہے تو پرابلم لینڈ کی بارش کی نہیں ہے. تو قرآن تو اپنی ہدایت کی چیز ہے ہی لیکن جن کا باطن گندا، جن کی وہاں جب یہ ہدایت کی چیزیں آئیں گی بھائی اچھے ہونے کے، جیسے غلام محمد قادیانی کمبخت وہ قرآن سے نکالتا ہے اپنی نبوت کے دلائل، میں نبی ہوں قرآن میں موجود، ٹھیک ہے نا، تو وہاں غلاظت ہے نا گندگی. تو وہ اب قرآن لے کر بھی قرآن کی باتوں سے جو ہے نا وہ سمجھ نہیں رہا، وہ اپنے آپ کو جو ہے نا نبی پیش کر رہا ہے. تو اس غلاظت کا کیا کیا جائے؟ تو پرابلم اس لینڈ کی ہے، اس قلب کی ہے جو گندا پڑا ہوا اس کا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ فاسقوں کو. فاسق کون ہے؟ یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ایک ہی مسئلہ. ہمیں سے ہر ایک سوچتے الحمدللہ ہم لوگ ایمان والے تو ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمارے اندر یہ پرابلمز ہوتی ہیں. اگر یہ پرابلم ہے تو بھائی بھی ڈرنا چاہیے. ہم قرآن کریم سے پورا فائدہ نہیں اٹھائیں گے، پھر خطرہ ہے. ایک یہ، اگر آپ نے کسی سے کوئی پرومس کیا، کسی سے وعدہ کیا تو اسے توڑے نہیں. اس کا بڑا خیال رکھنا پڑے گا کہ نقض عہد بہت خطرناک چیز ہے. کوئی پرومس آپ نے کر لی تو یو ہیو ٹو، وہ نہیں توڑنا کسی بھی حالت میں. تو نقض عہد جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہے. یہ جگہ فرمایا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ وہ عہد کو پورا کرنا نہ قیامت میں خدا عہد کے بارے میں سوال کرے گا. تو یہ بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے. تو بہت سے لوگوں کو دیکھیں کہ پرومس کرتے ہیں، ڈیل میں بھی مختلف چیزوں میں بھی ورڈ دے دیا، الفاظ دے دیا، بات ختم ہو گئی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو پڑھیے گا تو حیران رہ جائیں گے. سبحان اللہ، یہ کس طریقے سے آپ ایفا عہد پر آپ جمے ہوئے تھے. تو اسلام اس چیز کو بتا رہا ہے. تو ہمیں آپ نے ہر ایک کو بڑا خیال رکھنا ہے. کسی سے کوئی ڈیل کی، چاہے بزنس میں ہو چاہے کسی بھی چیز میں ہو، الفاظ دے دیا بس بات ختم ہو گئی، اس کو پورا کیجیے. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ میں آپ کو اس کے جو بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت کا، اور میں کہتا ہوں قیامت کی نشانی ہے یہ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. جو اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں سے کہا ہے جوڑنے کے لیے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں. ہماری دوستی یاری دوسروں کے ساتھ تو بہت ہے. کتنے گھروں میں دیکھنے میں آتا ہے، وہ بہت سے دوستوں کو بلاتے ہیں کھانے پہ، نہیں آیا تو اس کا اپنا بھائی نہیں آیا، اس کو اپنا بھائی انوائٹیڈ نہیں ہے، نہیں آیا تو اپنی سگی بہن جو ہے انوائٹیڈ رہی ہے. دنیا کی دوسری عورتیں آ رہی ہیں، دوسرے مرد آ رہے ہیں، کھانا پینا چل رہا، شادی بیاہ، ہر خوشی، ہر سارے معاملات چل رہے ہیں، فیملی گیدرنگ ہو رہی ہے، نہیں تو ہمارا اپنا خون نہیں ہے. ایک عام چیز ہے. یہ فرمایا کہ یہ لوگ فاسقین نے، قرآن بتا رہا ہے فاسقین ہے. تو قطع رحمی بہت خطرناک چیز ہے. ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں، روزے برباد ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ دینا برباد ہو جاتا، حج کرنا برباد ہو جاتا، نہ دعائیں قبول ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر قطع رحمی ہے تو یاد رکھیں دعائیں بالکل قبول نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں یار ہم بڑی دعائیں کرتے، روتے پیٹتے رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، کعبہ ملتزم میں جا کے رو رہے ہوتے ہیں، کعبہ کے خلاف پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں، یار پھر بھی اللہ نہیں سنتا. چیک کرو بھائی، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے بھائی بہن یا اپنے خونی رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ جھگڑا تو نہیں چل رہا. اگر کسی کے ساتھ چل رہا ہے کہ قبول ہونے نہیں. چاہے آپ عرفات کے میدان میں فقیروں کو طرف چیختے رہے، چلاتے رہے، رب سے مانگتے رہے، کچھ فرق نہیں پڑتا، خدا نہیں سنے گا. تو بڑا خیال رکھے. قطع رحمی، ٹائم نہیں اس پہ گفتگو کرے. 13ویں سپارے سورہ رعد میں اللہ نے ایک لسٹ بیان کی جنتیوں کو، جہنمیوں کے جو اعمال ہے اس میں ایک عمل بتایا گیا قطع رحمی. یاد رکھے، بس میرے خیال میں وہ انف ہے مور دین انف ہے. جہنمیوں کی لسٹ بیان کی گئی ہے کہ کون کون سے لوگ جہنم میں جائیں گے. ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں. آج ہماری بات تو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ بھائی سے لڑ رہے ہیں جناب، اور ناک ہماری اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اب وہ ملے گا تو ملیں گے، وہ نہیں ملے گا تو میں نہیں ملوں گا، کیونکہ میں گھر پہ گیا تو اس نے دھکا دے کے بھگا دیا تھا، اب میں کیوں جاؤں گا، میں بڑا بھائی ہوں، میں کیوں جاؤں. ارے بھائی چھوٹا کر لو اپنے آپ کو، کچھ فرق نہیں پڑتا. اپنی آخرت سنبھال لو. وہ نادانی کر رہا، چھوٹا بھائی بے وقوفی کر رہا، اس کی بے وقوفی سے آپ اپنی عاقبت نہ برباد کیجیے. اپنے آپ کے لیے جہنم نہ خریدیے. وہ نادانی کر رہا، آپ کیوں نادان بن رہے ہیں؟ آپ گریڈی بنے اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے. بھائی 4 دن کی زندگی ختم ہو جائے گی، اپنی آخرت سنبھال لیجیے. بہرحال قطع رحمی پر وقت نہیں کہ اس پہ گفتگو کی جائے. بہرحال یاد رکھیں جہنمیوں کا لسٹ سورہ رعد میں اللہ بیان کر رہا، اس میں یہ قطع رحمی کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے. اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ قطع رحمی کرنے والے قرآن سے ہدایت نہیں پائیں گے. مسئلہ یہ ہے، اور کیا کریں گے ہم، اور کہاں مریں گے جا کر کہ ہم کو ہدایت ہی نہیں ملے گا. خدا بتا رہے کہ اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جو فاسقین ہے. اور فاسقین کون ہے؟ قطع رحمی کرنے والے. سمجھ گے آپ؟ یہ
آگے کہہ رہے اللہ تعالیٰ ایک ورڈکٹ دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ اولئک هم الخاسرون کہہ کہ یہ لاسٹ ہونے والے، نقصان اٹھانے والے، خسارے والے لوگ ہیں. خسارے والے بھائی، کیا ہم اچیو کریں گے اپنے بھائی سے، بہن سے، اپنے خون سے لڑ کے؟ کتنے لوگ ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، ان کے ریلیشن شپ ماں باپ کے ساتھ اچھی نہیں ہے، ان کہاں جائیں گے؟ ختم، کچھ بھی نہیں ہونے کا بھائی. ماں باپ جیسے ہستیاں کہاں سے آئیں گی؟ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں. خدا نہ خواستہ کہ ہمارے سننے والوں میں کسی کا اگر معاملہ ماں باپ کے ساتھ خراب ہے، یہ تو کہتا ہوں کہ بھائی ایز سون ایز پاسبل، کہ ابھی میں کہتا ہوں کھڑے ہو کے جا کے نا اپنا معاملہ صاف کر لے. اور قطع رمی کے بعد ایک سنا کہ میں آگے بڑھ جاؤں گا. جس کسی گیدرنگ میں، اس کی اس بات کی نحوست سمجھ لیجیے آپ، کسی گیدرنگ میں اگر ایک بندہ ایسا آ گیا جو اپنی کسی خونی رشتہ دار سے لڑتا ہو اور گیدرنگ میں بیٹھ گیا، وہ گیدرنگ ایسی ہو صالحین کے ذکر کرنے والوں پہ، درس قرآن کی یا جو بھی ہے جہاں دعائیں ہو رہی ہیں، اس گیدرنگ کی دعا قبول نہیں ہوگی. اس بندے کی وجہ سے سارے لوگوں کا رونا دھونا بیکار ہو گیا. آپ سمجھ گئے آپ؟ اب میرے خیال میں اس سے بڑی سخت بات کیا ہوگی؟ اللہ کی نبی کی گیدرنگ سے بڑھ کر کوئی اچھی گیدرنگ اس کائنات کی ہوئی ہے؟ کہ آسمان نے کبھی دیکھا اس سے عمدہ مجلس کو؟ کہ زمین نے اس سے عمدہ مجلس کو دیکھا جہاں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں؟ ایک دعا کا معاملہ تھا، آپ نے فرمایا، آپ کو پتہ چل گیا وحی کے ذریعے سے ایک بندہ بیٹھا ہوا اس میں، اس کا اپنی خالہ کے ساتھ تھوڑا سا جھگڑا ہے. نبی کو وحی کے ذریعے سے اندازہ ہو گیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا اگر اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ معاملہ خراب ہے تو صاف کر کے آ جائے. تو آپ کو پتہ تھا ہم دعا کریں گے، اب دعا قبول نہیں ہوگی. نبی کی مجلس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو بھائی ہماری آپ کے دعا کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے میں سمجھ گیا، کہتا ہے میں چپکے سے مجلس سے باہر نکلا، بھاگ کر خالہ کے پاس گیا، میں نے خالہ کے ہاتھ جوڑے، خالہ سے معافی مانگی جی، فاستغفرت لها واستغفرت لی، جی میں نے اپنی خالہ کو بھی میں نے معاف کیا، خالہ نے مجھے معاف کیا، ہم نے ایک دوسرے کو معاف کیا، پھر میں بھاگ کر آ کے حضور کی مجلس میں آ گیا. اب اندازہ لگا لیجیے ہماری مجلسوں کا کیا حال ہوتا ہے. تو بھائی بڑا خیال رکھے بھائی، قطع رمی کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے بچائے. میں کہتا ہوں بہت بڑی آزمائش ہے یہ. جس خاندان میں اگر بھائی بہن سے لڑائی ہوتے ہیں نا، بہت بڑی آزمائش ان کے لیے. اللہ مجھے آپ کم سے کچھ آزمائش سے بچائے، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تم کیوں کر انکار کرو گے؟ کچھ لوگ ہیں کفار ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، یہ مشرکین مکہ جن کا دماغ خراب ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کیا کرے، ایک دلیل عقلی سے، کبھی کوئی ضرورت پڑتی ہے آدمی لوجیکلی سمجھاتا ہے، تو دلیل عقلی سے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ امواتا. ارے تم کس طریقے سے انکار کرتے ہو، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ تم کس طریقے سے اللہ کا انکار کرتے ہو وکنتم امواتا، جبکہ تم مردے تھے، یعنی تمہارا وجود نہیں تھا، تم عدم میں تھے. تو یو ور نتھنگ، تم نتھنگ تھے، عدم میں تھے، تم کچھ نہیں تھے. فاحیاکم، تم کو اس نے عدم سے وجود میں لایا. کون لے کر آیا تمہارے کو؟ عدم سے وجود میں تمہیں کون لے کر آیا؟ اللہ ہے جس نے تم کو عدم سے وجود بخشا. ثم یمیتکم، تم کو وجود بخشنے کے بعد تم کو پھر وہ مارتا ہے، تم کو پھر عدم میں لے جا رہا ہے، ریزہ ریزہ کر رہا ہے، جو اللہ ہی کر رہا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ فرمایا ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر لائف کرے گا، پھر تمہارے اندر جو نا حیات پیدا کرے گا، تم پھر کھڑے ہو جاؤ گے. یہ اللہ ہی جو کام کر رہا ہے، تم اس وجود کا کیسے انکار کر رہے ہو؟ اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر کیا ہونا؟ تم الیہ ترجعون، پورے دوبارہ تیار ہو کر جی اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس کے سامنے حاضر ہو گئے. تو اس کا انکار ناممکن. اس کے بعد آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلافت ارضی کا سلسلہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا خلیفہ بنایا. جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں. تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ ابلیس جو تھا اس کو اوپر آنا جانا رہتا ہی تھا، وہ بھی جاتا تھا. تو اس نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ ابھی ذکر نہیں آیا کہ انسان کو بنایا جائے گا، اتنا آیا کہ خلافت ارضی کی بات چل رہی ہے. اس نے کہا عبادت تیز کر دو، عبادت خوب تیز کر، اس چکر میں میں خلیفہ بن جاؤں گا، میں نائب اللہ تعالیٰ کا بن جاؤں گا. عبادت کو اس نے بڑھا دی. تو معلوم ہوا کہ عبادت میں اگر ریاکاری آ جائے یا کوئی مقصد آ جائے کہ میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں تاکہ مجھے یہ چیز مل جائے،
اللہ نہیں بلکہ کچھ اور مقصد حاصل ہو جائے تو عبادت بیکار ہو جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ تو چپا ہر جگہ جا کے عبادت کر رہا ہے اس چکر میں کہ میں زمین کا جو ہے نا اللہ کا جو ہے نا خلیفہ بنایا جانے والا زمین میں. مگر جب یہ دیکھا کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جنوں کو جو مار کے بھگاؤ، کیونکہ یہ ابلیس جو تھا وہ جن تھا، شیطان، اب ان کی پٹائی شروع کرو، ان کو پہاڑوں پہ جنگلوں میں پانی میں ڈباؤ ان لوگوں کو. جب اس نے دیکھا کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اور مخلوق کو بنایا جائے گا. پتہ چلا کہ وہ تو حضرت انسان کو بنایا جائے گا، مٹی سے بنے ہوئے مخلوق کو بنایا جائے گا. جب اس کو پتہ چلا اب معلوم ہے کہ اس کی بھی باری آئے گی کہ اس کو بھی فرشتے جو ہے نا غوطہ لگوائیں گے اور وہ پانی میں ڈبوئیں گے نا. اس نے سفارش کی کہ تم جانتے ہو میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں، میں وہ ہوں اپنی عبادت کے خوب. اس نے کرنے لگا اللہ سے سفارش کر دو کہ میری جان بخشی کر دے، یا مجھ کو جو ہے نا پہاڑوں میں اور جنگلوں میں اور کیا نام ہے پانی میں نہ جو ہے نا ڈبویا جائے. تو فرشتوں نے اللہ سے کہا اللہ یہ بڑا نیک ہے، بڑا عبادت گزار، اس کو چھوڑ دیجیے. اللہ کو معلوم تھا سب کچھ. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اسے چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد جا کے اوپر جاتا تھا اور خبریں ساری سنتا تھا. معلوم ہوا کہ اللہ نے فرمایا، حکم دیا حضرت جبرائیل کو پہلے کہ جائیں آپ جا کے زمین سے مختلف جگہوں سے مٹی اٹھا کے لائیے، ہم انسان تیار کریں گے. تو شیطان کو پتہ چل گیا کہ اس کا مطلب نکلا کہ اب انسان ایک مٹی کے مخلوق جس کو تیار کیا جائے گا، جس کا نام جو انسان ہوگا جی، اس کو اللہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہے. تو فرشتوں نے اللہ سے درخواست بھی کی تھی. اللہ سے کہتے اللہ تو انسانوں کو جو بنانے جا رہا ہے تو اگر تیرا مقصد تیری تحمید، تیری تقدیس، تیری بزرگی بیان کرنی تو ہم موجود ہیں نا. تو انسانوں کو مت بننا اس لیے کہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، خون خرابہ کریں گے جی، تو کیا ضرورت پڑی کہ آپ ان کو بنانے، ہم موجود ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں کہ ان انسانوں میں کیسے کیسی مخلوق آنے والی. خیر، تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل جاتے ہیں، مٹی کو اٹھاتے تو مٹی چیخ پڑتی ہے، درخواست کرتے کہ خدا کی ہمیں مت ہو. ڈر جاتی کہ پتہ نہیں کیا بنایا جا رہا ہے. وہ بڑے ویسے بڑے رحم دل فرشتوں کے سردار چھوڑ دیا. مٹی نے رحم مانگی، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ. اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہوا جبرائیل، یہ اللہ پناہ مانگ رہی تھی اس لیے میں نے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا اچھا بہت بہت رحمت تمہارے اندر ہے. حضرت اسرائیل کو بھیجا، تم جاؤ لے کر آؤ. وہ گئے، مٹی مختلف جگہوں سے اٹھانا شروع کیا. مٹی نے جو نا دوبارہ رحم کی بھیک مانگی. انہوں نے کہا کہ تجھ پہ کیا رحم کرنا، میرے رب نے حکم دیا، بات ختم ہو گئی. چل اٹھائے، مختلف جگہ سے مٹی اٹھائی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں انسانوں کا قدر مختلف ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی مختلف کلر کے، مختلف جگہوں سے مٹی لے گئی تھی. تو بہرحال وہ مٹی جمع کر کے پھر اس کو وہ مین ہمارا انگریڈینٹس جو ہے نا، مین ہمارا مین حصہ جو نہیں مٹی ہے، باقی آگ، پانی اور ہوا جو ہے نا اکارڈنگلی جو ہے اس میں داخل کی گئی. بہرحال پتلا تیار ہو گیا حضرت انسان کا. تو اس وقت جو ہے جب حضرت انسان تیار ہو گیا آدم علیہ السلام، تو ابلیس جو تھا جس کا نام حارث تھا، اس وقت جو ہے نا بڑا غصے میں پھرتا رہتا تھا وہاں پر نا، چلتے چلتے کک مارتا تھا حضرت آدم کو جی، کہ ان کی وجہ سے جو ہے نا میرا سارا کام خراب ہوا ہے، میری جو ہے مجھے خلافت ملنے والی تھی. پھر فرشتوں سے پوچھتا تھا کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر اس کو ہمارے سر پہ مسلط کر دیا گیا، یعنی ان کو بڑا بنا دیا گیا، تو کیا تم ایکسیپٹ کرو گے؟ فرشتوں نے کہا کیوں نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کہیں گے تو ہم مانیں گے. تو یہ صرف رائے لے رہا تھا کہ کوئی ٹیم تیار ہو جائے باغیوں کی تو پھر ٹھیک ہے، تو پھر ایک جماعت بنا لیں گے. تو کسی فرشتے نے کوئی اس کو انکریج نہیں کیا. سب نے کہا بھائی ہم تو مانیں گے. اس نے دل میں خالی بولا، منہ پہ نہیں لایا، میں تو نہیں ماننے کا، میں تو نہیں مانوں گا، یہ مٹی کی بنی ہوئی چیز ہمارے سر پہ آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بہرحال پھر یہ ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب روح ڈالی گئی، پھر اس کے بعد جا کر وہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے، تو فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا. اس سے پہلے یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا آدم علیہ السلام کو. تو خلیفہ بنانا ہے تو خلیفہ کی سب سے بڑی کوالٹی علم ہونی چاہیے، عبادت نہیں. عبادت نہیں، عبادت تو بڑا کر رکھا تھا کس نے؟ ابلیس نے. نالج، علم ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو علم جو ہے آدم علیہ السلام کو اتنا دے دیا گیا فرشتوں کے پاس بھی نہیں. وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قیامت تک کی آنے والی ایک ایک چیز کا نام بتا دیا گیا. اور فرشتوں سے کہا کہ آپ بتاؤ ان چیزوں کا نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا اللہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم کو کہاں معلوم، جتنا بتایا اتنا جانتے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. فرشتوں نے اعتراف کر لیا، اپنی لا علمی کا، کم علمی کا ایڈمٹ کیا. بھائی یہ بات یاد رکھے
یہ بات ہونی چاہیے. آپ کو نہیں معلوم؟ کہتے بھائی مجھے نہیں معلوم ہے. یہ زیادہ بہتر ہے. بعد لوگ کیا ہوتا ہے آتا جاتا کچھ نہیں ہے, یہ بس بول دینا ہے, چاہے صحیح ہو یا غلط ہو, ورنہ تو میرے شان کے خلاف ہے. یہ مولوی صاحب کے شان کے خلاف ہو جائے گا. جو بول دو, تیر لگ گئی نہیں لگی تو کوئی بات نہیں, دیکھا جائے گا. تو یہ بات غلط ہے. فرشتوں کو دیکھ لیجیے آپ, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو یہ ہم انسانوں کو بھی چاہیے. کہہ دے بھائی نہیں پتہ, ہم چیک کر لیں گے, دیکھ لیں گے, مسئلہ بھی بتا دیں گے. چنانچہ بڑے بڑے علماء کے شان دیکھیے گا, وہ یہ کرتے ہیں. کوئی بات آتی نہیں, ایسی بات آتی, کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم اس پہ کچھ ریسرچ کر لیں گے, دیکھ لیں گے, پھر بتا دیں گے. بڑے سے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا. مولانا تقی عثمانی صاحب ماشاء اللہ کتنے بڑے آدمی, کتنی مسائل میں نے ان سے گفتگو کی, اچھا تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو, پھر بتائیں گے. یہ کمال ہے اس میں, یہ علم شان نہیں گھٹ رہی اس میں. تو میں نے بس تیر لگانی ہے, چاہے لگ جائے, جیسے بھی ہو. وہ بڑا خطرناک چیز ہے وہ. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے علم دکھا دیا تو فرشتے جو سمجھ گئے کہ یہ انسان ابھی نہ کسی اسکول میں گیا, نہ کسی یونیورسٹی میں گیا, کچھ نہیں, جس پیدا ہوا اتنا بڑا علم والا بن گیا, جو ہم خدا کے سامنے رہ کر بھی جو ہے نا ہمارے پاس وہ علم نہ آ سکا. تو سمجھ گئے کہ یہ تو بہت ہی عظیم ہستی ہے جس انسان کو تیار کیا گیا. تو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو, تو سب نے سجدہ کر لیا. کسی فرشتے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. یہ بھی کھڑا ہوا تو وہاں پر حارث جو تھا, جس کا نام وہ بعد میں ابلیس بنا, اس نے کہا کہ میں تو نہیں کہتا, ابا واستکبر, اس نے انکار کر دیا, تکبر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھا یہ کافروں میں. اللہ کو پتہ تھا پہلے جو عبادت کر رہا تھا وہ اللہ کے لیے تھوڑی کر رہا تھا, اس کی نیت کچھ اور تھی, ریاکاری, دکھلاوا, کہ تاکہ شاید خلافت مل جائے گی, یہ ہو جائے گا. تو خلافت کے چکر میں ساری اس نے عبادت کی تھی. تو اللہ کو پتہ تھا. اللہ کہہ رہے کہ وہ کان من الکافرین, حالانکہ یہ نہیں کہا کہ وہ کان من العابدین, یہ وہ نہیں, وہ تھا ہی کافروں میں. معلوم ہے کہ عبادت اگر آپ ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں, دکھلاوا کے لیے کر رہے ہیں, دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, وہ کفر ہی کفر ہے. وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے. اسی لیے میں کہتا ہوں, اس کو حدیث شریف میں آتا ہے کہ شرک خفی قرار دیا گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ میں دجال کے بارے میں تم سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا کہ مجھے خوف ہے. کس سے؟ اس شرک خفی سے. آدمی نماز پڑھا, چکر یہ کہ لوگ مجھے بولے کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں, روزہ رکھا, دنیا مجھے بولے کہ میں بڑا صائم الدہر ہوں, حج پہ حج کر رہا, لوگ مجھے حاجی الحاج پکار رہے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ غریبوں کی مدد کر رہا, چاہتا میرا نام بھی اخباروں میں آ جائے, کوئی ٹی وی میں آ جائے, ذرا سا شہرت ہو جائے کہ میں بڑا غریب نواز ہوں, بڑا غریب پرون ہوں, دنیا کو پتہ چلے میں سخی داتا ہوں. برباد. اس کو شرک خفی قرار دیا گیا. تو دجال سے زیادہ اللہ کے نبی کو اپنی امت پہ خوف رہا ہے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو یہ آدمی کچھ کام کرے اللہ کے لیے کرے, کسی قسم کے ریاکاری, دکھلاوا آنا بھی نہیں چاہیے. شیطان کو آیا تو خدا کیا بتا رہا ہے, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, تھا ہی کافروں میں. اللہ نے بات کہہ کے بتا دیا, اس کے ساری عبادت جو تھی نا سب بیکار تھی آلریڈی. خیر, یہ سب ذکر آیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا. حوا کو آدم علیہ السلام کی جو کچھ لیفٹ اوور میٹیریل تھا نا رب سائٹ کا, یہ پسلی کی ہڈی کا, وہاں سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی. اس کے بعد جا کے باہر یہ دونوں کو جنت میں داخل کیا گیا. یہ حضرت جنت میں رہ رہے تھے, ماشاءاللہ مزے میں تھے. شیطان کا داخلہ بند ہو چکا ہے جنت میں. یہ تو اس کو بہت جیلس ہوا, حسد میں آیا. اس نے کہا کہ چھوڑنا نہیں اس انسان کو, اس انسان کی وجہ سے اس انسان کو بھی میں نے دنیا میں لانا ہے, ان کو جو ہے نا جنت سے نکالنا ہے. اس کے لیے اس نے پھر جو ہے نا تدبیری اختیار کی. تو یہاں تو آ رہا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا, یہاں پر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگایا, نکلوایا. اور کہیں آتا فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ, شیطان نے جو ان کو وسوسہ ڈالا. اس پر بڑی گفتگو مفسرین کرتے رہے کہ یہ وسوسہ کیسے ڈالا ہوگا. شیطان کا داخلہ تو جنت میں بند تھا, تو جنت میں کیسے داخل ہوا ہوگا, کیسے گیا ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ سانپ کے پیٹھ پہ بیٹھ کر اندر گھس گیا تھا, وہاں جا کر ہوا کو بھڑکایا. تو وسوسہ پر مختلف لحاظ سے گفتگو کی گئی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں روزانہ شیطان جنت کے دروازے میں کھڑا ہوتا تھا کہ کسی دن حضرت حوا وہاں سے گزریں گی یا حضرت آدم گزریں گے, تو تھوڑا سا ان کو وسوسہ ڈال کے ان کو ذرا سا جو ہے نا بات چیت کر لیں گے. میں کہتا ہوں کہ بھائی وسوسہ کے لیے نہ دروازے میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, اور نہ ہی جو ہے نا سانپ کے اس میں جانے کی ضرورت ہے. وسوسہ آدمی کہیں سے ڈال سکتا ہے, اور آج کے دور نے تو وسوسے کو آسان کر دیا, نہیں کر دیا. ایک بندہ امریکہ میں رہتا ہے, خالی ایک مس کال مار کے, خالی مس کال مارے گا, بات نہ بھی کرے نا, پھر دیکھ کے پورے گھر میں تباہی مچ رہی. میاں بولے گا کہ دیکھو اس کی کال آئی تھی تمہارے موبائل پہ, سمجھے کہاں سے, امریکہ سے. الفاظ بھی ادا نہیں ہوئے, جسٹ ایک مس کال, ورڈنگ کوئی نہیں ہے.
پھر دیکھیں گھر میں کیا تباہی مچتی نہیں مچتی ہے. پھر بیوی کہتی ہے میں نے دیکھا یہ دیکھو اس کی مس کال تمہارے موبائل میں موجود ہے, فون ہزاروں لاکھوں میل سے دور سے, وہ کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے, وہ جناب اس میں دیکھیں آپ نمبر آ گیا, پھر دیکھیں وسوسہ شروع ہو گیا, اس کی کال کیسی آئی تمہارے موبائل پہ, میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. تو وسوسہ کہ بھائی یہ زوئی تھوڑی کہ دروازے پہ کھڑے کوئی وسوسہ دے گا, تو فار ڈسٹینس بھی دے سکتا ہے. آج کے دور نے مسئلہ حل کر دیا نا, تو اب آپ سمجھ میں آ گیا کہ شیطان کے لیے کوئی زوئی نہیں کہ دروازے میں چپک کر کھڑا ہوا ہوگا, یا وہ کیا ہے سانپ میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے مفسرین نے لکھا, خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ باتیں غلط, میں اسے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو بہت زیادہ اس پہ وہ کر رہے ہیں, ہم یہ کہنے ہیں بھائی اب وسوسے کے لیے جنت میں فزیکلی اس کا داخل ہونا کوئی ضروری نہیں تھا. تو شیطان آج یہ کام خوب کرا رہا ہے, دور بیٹھے بیٹھے جی وسوسہ الفاظ کے بغیر ادا ہو رہا ہے, یعنی گھروں میں چل رہا ہے. تو بارہ شیطان نے وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں, اور اس کے بعد جا کر وسوسہ کی شکل کیا تھی, وہ یہ تھی کہ تم کو جو جس شجر ممنوعہ جس طرح سے کھانے کو منع کیا گیا, اصل میں بات یہ ہے اس لیے تمہیں منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کی کوالٹی یہ ہے کہ اگر تم سے کھاؤ گے تو تم لوگ ہمیشہ جنت میں رہو گے, اس لیے اللہ نے منع کیا. تو ان کو خیال ہے اچھا تو اس کو کھا لینے سے پھر ہم ہمیشہ رہیں گے پھر. تو بہرحال اس لیے پھر یہ ہوا تھا سلسلہ, انہوں نے کھا لیا تھا. کسی اور آیت پہ گفتگو کریں گے کہ یہ حضرت آدم کی مسٹیک تھی, یہ کیا تھا, اور بھی آیت اس طرح کی آتی رہیں گی, تو ہاں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے کیونکہ ہمیں اور باقی چیزیں بیان کرنی. تو بہرحال اللہ کو یہ ایک انتظام کرانا تھا, یہ در حقیقت دنیا میں بھیجنا تھا. یہ خلافت ارضی جو قائم ہونی تھی تو جنت پہ تو نہیں ہونی تھی, یہ زمین میں ہونا تھی. تو بہرحال اسباب کچھ بھی صحیح, دنیا میں آنے کے لیے سبب بنایا گیا, دنیا میں آئے, ایک عرصے کے لیے رہے, ہم سب یہاں اس وقت موجود ہیں, اور پھر بالآخر ایک وقت آیا کہ ہم سب اپنے رب پر چلے جائیں گے. اس کے بعد آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کیا. بنی اسرائیل, اسرائیل یہ حضرت یعقوب کا نام ہے. اسرا اور ایل دو لفظ ہیں. اسرا کے معنی عبد, ایل معنی اللہ عبرانی زبان میں. تو اسرائیل کے معنی کہ عبداللہ. تو حضرت اسرائیل کی جو اولاد وہ بنو اسرائیل کہلائی, حضرت یعقوب کی اولاد, تو یعنی جس کو ہم یہودی بولتے ہیں. تو حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد میں ایک بیٹے کا نام تھا یہودا. تو یہودا سے جو اولاد چلی وہ یہودی کہلائی, ٹھیک ہے نا. تو بنی اسرائیل کا تذکرہ یعنی یہودیوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. ان کی مختلف حرکتیں, ان کے نافرمانیاں, نبی کو ایذا پہنچانا, انبیاء کو قتل کرنا, جی, اور انبیاء کا قتل نعوذ باللہ ان کے اہم ترین مشغلوں میں ایک مشغلہ تھا. جہاں کوئی نبی نظر آئے قتل کر دیا. ان ظالموں کا کام یہ تھا. اور اپنے محسن اعظم حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے ان پر احسان کیا, فرعون کی مصیبتوں سے نجات دلایا, ان کے خلاف ان کو تکلیف پہنچانا, ان کو اذیت پہنچانا, کبھی الفاظ کے ذریعے سے, کبھی فزیکلی, کبھی مینٹلی, وربلی, ہر طرح کی اذیت پہنچاتے رہے, اور ہر طرح کی نافرمانیاں اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ جو ہے نا ان کے تذکرے بیان فرمائے کہ ان کی اس قوم کی عجیب حالت تھی. نبی کو حل لیا تھا ستانا, یہاں تک کہ نبی ان کو فرعون سے نجات دلا کر آگے لے کر جا رہے, تو پھر جنت سے کھانا آ رہا, من سلوا کا نزول ہو رہا ہے. ارے ظالموں خدا کا شکر ادا کرو. کہتے کہ گوشت کھا کھا کے تھک گئے, ہمیں دال چاہیے, پیاز چاہیے, لہسن چاہیے, سبزی چاہیے. جی, جو اب وہ حضرت موسیٰ السلام کہہ رہے کہ تمہیں کیا ہو گیا, جو اس اتنی اچھی چیز اس کو چھوڑ کے جو نا تم پیاز پر آ رہے ہو, اور دال پر آ رہے ہو, اور جو سبزی پر آ رہے ہو, یہ لہسن پہ آ رہے ہو, یہ تمہارا کیا حال ہو گیا. یعنی نعمتوں کا ناشکریہ. یہ سب چیزیں بیان فرمایا. پھر یہ گائے کا والا قصہ یہ اللہ نے بیان فرمایا, یہ کہ ان کے بندے نے کسی کو قتل کیا تھا, اس کے بعد جا کر اب وہ نہ کرنے والے حرکتیں کر رہے تھے. اللہ نے تمام تفصیلات بتائی کہ بالآخر وہی گائے, جی, تو ان کو اتنی مہنگی پڑی کہ جب اس کا جو وزن جو تھا, جو اس کے وزن کے برابر سونے کے وزن کرا گیا. اس پہ سورہ بقرہ ہے پورا. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے چل کے ان لوگوں کے قلوب یعنی بنی اسرائیل یہودیوں کو قلوب کا بیان کیا کہ پتھروں سے زیادہ سخت ہے. پتھروں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ گنجائش ہے کہ بعض پتھر کھڑے کھڑے گر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے, بعض پتھر اس کے ٹکڑے ہو جاتے, وہاں سے کچھ نہ کچھ پانی نکل آتا, وہاں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے قلوب میں کچھ نہیں, ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کے تذکروں میں اس کے بھی تذکرہ کیا کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب کو بدل دیتے تھے. جو جتنا مال ان کی جیب میں ڈالتا تھا نا, اس کے مطابق مسئلہ چینج کرتے تھے. آیتیں چینج کر کے جس نے زیادہ مال دیا اس کے بعد دوسری آیتیں لکھ دیا کرتے تھے, اور کہتے تھے ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے, اللہ کا حکم ہے. عوام الناس بیچارے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں,
جی عوام کو بیوقوف بناتے تھے، اللہ کی آیات کو سیل کیا کرتے تھے. وہ جو زیادہ مال دے گا، 2 پارٹی آتی تھی ان کے مولویوں کے پاس، اس پارٹی نے زیادہ مال دیا اس کے مطابق آیت اللہ کی بنا کے لکھتی. یہ حال تھا ان ظالموں کا. ان سب کا تذکرہ فرمایا. آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ان یہودیوں کا کہ ان کا عجیب کلیم تھا کہ جنتی صرف ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے، جنت کے ہمیں ٹھیکیدار ہے اور کوئی جنت میں جائے گا نہیں. اس کا تذکرہ کیا. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے چل کے اس کا ذکر فرمایا. میں کچھ چیزیں اسکپ کر رہا ہوں، بس مختصراً بتا رہا ہوں. یہودیوں کے مختلف جو موٹی موٹی چیزیں اس کا، ان کی عجیب حالت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں جب ان کی پٹائی ہوتی تھی نا، ان کی مار پڑتی تھی نا، تو حضور کو یاد کرتے تھے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا ایک نبی آخر زمان آنے والے ہیں جن کے یہ صفات ہیں، سب کچھ ان کو معلوم تھا. تو باقاعدہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ سے فاتحہ پڑھا کرتے تھے. وہ کانوا یستفتحون علی الذین من قبل. فاتحہ سے کیا مراد ہے؟ دعا. کہ باقاعدہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی آخر زمان کو بھیج دیجیے، ان کی بڑی ضرورت ہے، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے. فلما جاءہم، جب وہ نبی آخر زمان تشریف لے آئے، ما عرفوا بھی، جس کو وہ جانتے تھے اچھی طریقے سے، کفروا بھی، انہیں کا انکار کر دیا. اور انکار کی بنیادی وجہ کیا؟ نسلی تعصب. کہ اگر یہ بنو اسحاق میں سے ہوتے ہیں تو مان لیتے، چونکہ بنو اسماعیل میں سے اسے نہیں مانتے. ان احمقوں کو سمجھ یہ بات نہیں آ رہی کہ بھائی بنو اسماعیل ہو یا بنو اسحاق ہو، والد محترم تو ایک ہی ہیں، حضرت ابراہیم. اب ان کے 2 بیٹے ہیں، وہاں سے سارا چین شروع ہوا ہے. کہتے کہ نہیں بنو اسحاق میں سے ہوتے تو مان لیتے. یہ ایک عجیب نسلی، آج ہمارے ملکوں میں نسلی تعصب ہے نہیں، فلاں قوم فلاں قوم. ارے بھائی آگے تھوڑا سا اوپر جائیں گے نا، چین کہیں نہ کہیں جا کے آگے مل جاتی ہے، ایک ہی ہو جاتے ہیں ہم لوگ جی. لیکن نہیں. تو یہاں بھی یہود کا بھی حال تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انکار کی بنیادی وجہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا بنی اسماعیل سے ہونا، جبکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے تو بنی اسماعیل میں سے ہوں گے. لیکن نہیں، تعصب. اس کا تو تعصب کا تو آپ کو پتہ کوئی حل نہیں ہے. تعصب بھی آدمی سب کچھ برباد کر دیتا ہے، دین بھی برباد کر دیتا ہے. اس کی زندہ مثال یہود، اور دوسری مثال ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں سب کچھ برباد کر دیا جاتا ہے. اللہ معاف کرے، قتل کر دیتے ایک دوسرے کو، مار ڈالتے ہیں ایک دوسرے کو، قتل و غارت عام ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ فرمایا. پھر آگے چل کے یہودیوں کا ایک اور تذکرہ فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل کے دشمن ہو گئے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے میسیج لاتے تھے، پیغام لاتے تھے، کہتے تھے کہ جبرائیل ہمارا دشمن، میکائیل ہمارا دشمن. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو جبرائیل میکائیل کا دشمن تو پھر وہ اللہ بھی ایسا کا دشمن. تو یہ ان کی حالت دیکھے کہ نبی کے ساتھ ساتھ اب جبرائیل امین پر بھی شروع ہو گئے کہ اوپر سے وہی لا کر جن سارا پول کھول دیتے ہیں، سارا راز کھول دیتے ہیں جی. تو ان کے ساتھ دشمنی شروع ہو گئی. اس کے علاوہ آگے چل کے ان لوگوں کا ایک حال بیان کیا کہ سحر، یہودیوں کی برائیوں میں، خباثتوں میں خباثت یہ تھی جادو. اس میں بڑے مبتلا تھے ظالم، اور آج بھی ہیں. یہ مختلف قسم کا کام کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. ایک کام یہ بھی کرتے ہیں، سحر، مسلمانوں کو تباہ کر دیتے ہیں سحر کے ذریعے سے بھی، پہلے بھی کرتے رہے. اور ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی الزام لگائے تھے کہ وہ نعوذ باللہ وہ بھی جادوگر تھے. تو ان کا سارا جو ایک معجزہ تھا جو اللہ نے دیا تھا، اس عظیم معجزے کو انہوں نے کیا کیا؟ جادو کی شکل دے رکھی تھی. کیوں؟ نعوذ باللہ کہ وہ جادوگر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کیا، فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے یہ فرمایا وما کفر سلیمان. جادو کو اللہ تعالیٰ کفر کے لفظ سے استعمال کر رہا ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی سلیمان نے سحر نہیں کیا. اللہ کیا کریں؟ سلیمان نے کفر نہیں کیا. تو یہ جو ہے گویا کہ جادو کفر ہے. ظاہر بات ہے جادو کا ایک مقصد قرآن بیان کر رہا ہے. ان کا مقصد کیا تھا کہ چاہتے تھے کہ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ. جادو جو لوگ بھی کرتے ہیں مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دو، طلاقیں پڑ جائیں. تو بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے، لڑائیاں، ڈیورس یہ وغیرہ، اس کے پیچھے جیلس ہوتے ہیں. بعض لوگ جیلس ہوتے ہیں، جیلس کے بعد یہ کام کرتے ہیں کہ بھائی میاں کا کبھی دماغ خراب کر دو، کبھی بیوی کا دماغ خراب کر دو. اس کے پیچھے سحر چل رہا ہوتا ہے. نہ بیوی کہتی کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی لاسٹ ویک ایک کپل میرے پاس آئے تھے. بیوی کہہ رہی کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں لڑائی کرتی ہوں اپنے میاں سے، مجھے نہیں معلوم. میاں کہہ رہے کہ مجھے بھی نہیں پتا میں کیوں لڑ رہا ہوں، جب کہ ہم لوگوں کو کوئی بظاہر کوئی پرابلم نظر نہیں آتی، آپس میں ہم لوگ ٹھیک ہے، لیکن ہم لڑتے رہتے ہیں. تو پوائنٹ سمجھے معلوم ہے کہ لوگ ریئلائز نہیں کر رہے لڑائی ہماری کیوں ہو رہی ہے. تو پیچھے معلوم ہوا کہ ہمارا کوئی نہ کوئی ظالم حاسد بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارے گھر کو تباہ کرنے کے لیے پیچھے سحر سے کام کر رہا ہے. یہ کام قرآن بیان کر رہا ہے. جادو کا مین مقصد یہ تھا کہ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنا. کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہوگی نا،
بچوں میں جھگڑے، خاندانی جھگڑے، ساری چیزیں چلیں گی، نہ آپ کو سکون ہوگا. جاب پہ بھی جائیں گے تو دماغ آپ خراب ہوگا، بیوی کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، گھر میں بیوی گھر پہ جو ہے وہ دن بھر جو ہے نا خالی ہوگی نا، میاں کے خلاف ہر وقت سوچ رہی ہوگی. لگا سلسلہ کہ سارا کا سارا پیچھے سحر کا بھی عمل ہوتا ہے بھائی، یاد رکھیے گا. اسی لیے احادیث میں آتا ہے اعمال کرا کریں، پڑھا کریں، چیزیں قرآن حدیث میں موجود ہیں جس سے آپ اپنی حفاظت کیجیے، بچوں کی حفاظت کیجیے، گھر والوں کی حفاظت کیجیے. گھر والوں کو بھی کہا کرے، پڑھا کرے. منیمم اتنا کام تو کر سکتے ہیں نا. بڑا مختصر سے بتا دوں جو صحت سے بچنے کے لیے کہ بھائی آپ صبح فجر کے بعد، عصر کے بعد یہ جو نماز تو پڑھتے ہیں نا اسی مصلی پہ زیادہ وقت نہیں لگے گا، چاروں قول جو ہے نا، چاروں قول 3 دفعہ پڑھ لیا کریں. یہ تو پڑھ سکتے ہیں نا ایزیلی جی. اور ساتھ ساتھ ہو سکے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 ٹائم پڑھ لیجیے تو انشاءاللہ بڑی حفاظت ہو جائے گی. اور بھی بہت ساری چیزیں پڑھنے کی ہے، میں نے باقاعدہ ایک بکلیٹ بھی تیار کی ہے، تو چیزیں پڑھیں تو انشاءاللہ بڑی حفاظت ہو جائے گی. ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم سمجھے ہماری لائف اچھی جا رہی ہے، ہم سے کوئی بھی جلیس ہو سکتا ہے، ہمارے کاروبار سے، ہمارے بزنس سے، ہمارے رہن سہن سے، ہماری صحت سے. کہ یہ اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک تو کبھی سننے میں نہیں ہے کہ بندہ بیمار پڑا ہے. اس کے بعد جا کے جناب اچانک جو ہے وہ غریب جو ہے نا وہ اوپر سے ایسے نیچے جاتا ہے کہ مہینوں کے اندر غریب جو ہے نا بستر میں چلا جاتا ہے. یہ چیز ہوتی نہیں ہوتی ہے. اس کے پیچھے یقین جانے صحت کا بہت بڑا عمل دخل ہے، اور یہودیوں کا ایک بہت بڑا کام یہ بھی ہے. خیر کسی اور موقع پر سحر پہ ہوا تو میں گفتگو کروں گا. تو سحر کے بعد آگے چلیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی مشرکین کی باتیں بیان کر ان یہود کا تذکرہ کر رہے. تو اب یہود اور نصارہ کا ایک جھگڑے کا ذکر کیا. یہودی کہتے ہیں کہ ہم صرف جنتی، عیسائی کیا بولتے ہیں صرف ہم جنتی. ان دونوں کا آپس میں جھگڑا. دونوں کو لن يدخل جنت الا من کان یہودن اور نصارہ. یہودی بولتے ہیں جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی بولتے ہیں، نصارہ بولتے ہیں ہم صرف جنت میں جائیں گے. یہ جن کے پاس کوئی دلیل نہیں. تمہارا ان کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اور گناہوں کے ذکر یہ فرمایا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر پہ آنے سے روکے. اس کا ذکر فرمایا. آگے چل کے یہودیوں کے اور عیسائیوں کی ایک عجیب بات بتائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ اے نبی یہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم لن ترضى عنک الیہود والنصارى حتیٰ تتبع ملتہم. یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں. بات والوں کہتے ہیں یار چلو یار چل جائے گا، ہم عیسائیوں کے ملک میں رہتے ہیں، یہ گنجائش ہے، چلو ٹھیک ہے ایک نیا قانون دے دیا ٹھیک ہے یہ بھی چلے گا، نئی بات دے دی یہ بھی چلے. آپ کچھ بھی کر لیں آپ سمجھو آپ سے خوش ہو جائیں گے؟ نو وے، جب تک آپ عیسائی نہ بن جائیں. یہودی طرح طرح کی چیزیں پورے ورلڈ میں لا رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں چلو بھائی ہمارے حکمراں بھی کہتے ہیں یہ بھی چل جائے گا وہ بھی چل جائے گا، یہ بھی کرو وہ بھی کرو. کیا وہ خوش ہو جائیں گے؟ نہیں. جب تک آپ یہودی نہ بن جائے، آپ کا اسٹیٹ اگر یہودیوں کو نہیں بنے گا اس وقت تو خوش نہیں ہوں گے وہ. تو آپ کیا کریں گے؟ یہ بات اللہ نے ہمارے نبی کو بتایا. نبی سے مراد امت کو ہم سب کو بتا دیا. لن ترضى عنك اليهود والنصارى، یہود و نصارہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کرنے والے نہ بن جائے. معلوم ہوا کہ بھائی یہ ہمارے ظالم دشمن ہے. ٹھیک ہے اس ملک میں رہتے ہیں، جو بھی معاملات ہیں آپ ٹھیک ہے آپ کیجیے ڈیل، لیکن یہ کہ نہیں کہ آپ ان کی چیزوں کو ان کے کیا کرنا چاہیے کہ جو رہن سہن ہے ان کی وجہ قطع ہے وہ چیزیں مٹاپ کرنا شروع کرے. ہمارے کامیابی ہمارے نبی کے راستے میں ٹھیک ہے، یہاں موجود ہے. جو بھی معاملات ہیں دنیا کے اعتبار سے ڈیل کیجیے. یہی نہیں کہ ان کی چیزوں کو ان کی شریعت کو ہم اپنی شریعت پہ لانا شروع کرتے، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ان سب کے تذکرے کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میں آپ کو امامت کا تاج دینے والا ہوں، آپ کو امامت کا تاج دینے والا ہوں، آپ کے امام بنانے والا ہوں. بڑے لوگ ہوتے انبیاء تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب تو اتنا بڑا تاج میرے سر پہ پہنا رہا ہے ومن ذریتی، تو میری اولاد کو بھی تو دے دیجیے گا، میری اولاد کو بھی جو نا یہ تاج پہنائیے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بات یہ کہ آپ کی اولاد میں سارے نیک تو نہیں ہوں گے نا، برے لوگ بھی آئیں گے، ظالم بھی آئیں گے. تو فرماتے کہ لا ینال عہد الظالمین، جو ظالمین ہوں گے ان کو نہیں دیا جائے گا. خیر تو امامت کا تاج واقعی اللہ نے پہنایا.
اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف قسم کے آزمائش میں ڈالا، طرح طرح کے، ایسی آزمائش کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ 90 سال کی عمر ہو جائے، اولاد نہ ہو، اب اولاد ادا ہوتی ہے، اولاد آ گئی ہاتھ میں، کہا جا رہا ہے اس کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آ جاؤ، نہ جب پانی، نہ کھانا، نہ پینا، نہ کچھ، نہ انسان، وہاں ان کو بھیج دیا جاتا ہے، جی بیوی کو دے دو، اور بیوی سے بات بھی نہ کرنا، چھوڑ کے آ جاؤ۔ تو وہاں جا کے چھوڑ کر آتے ہیں، بیوی کہتی ہے کہاں؟ کہتے بات نہیں کر سکتا، اشارہ کرتے ہیں، بیوی نے کہا اب جائیے، پھر اب جائیے، وہ ہمارا خیال رکھے گا، وہ رب ہمارا خیال رکھے گا، اب جائیے، جس رب نے آپ سے کہا وہ خیال رکھے گا، چلے جاتے ہیں۔ اور وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جی اب حکم ہوتا ہے اس کو ذبح کر دو۔ اب اندازہ کرے کہ معمولی بات ہے، کہ معمولی امتحان ہے، ہر امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں، ہر امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ فرماتے سارے پرچے میں کامیاب ہو گئے، 100% مارک سب میں۔ جب سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے امامت کا تاج پہنایا۔ اب یہ باپ اور بیٹا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک گھر بناتے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کرتے ہیں۔ اب باپ بیٹا جب اللہ کا گھر بنا رہے تو باپ بیٹوں کو پتہ تھا کہ یہ گھر جو بنایا جا رہا ہے کہ معمولی گھر نہیں بنایا جا رہا ہے، اب اس تمام انسانوں کے لیے یہ ابھی مرکز بننے والا ہے۔ اور یہ گھر پہلے سے بنا ہوا تھا، سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، پھر مرور ایام کے ساتھ وہ گھر، اس کی بلڈنگ، اس کے فاؤنڈیشن نیچے چلے گئی تھی، دب گئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم و اسماعیل دونوں جب کہ اٹھا رہے تھے ان کے قواعد کو، معلوم ہوا کہ بنیاد پڑی ہوئی تھی، وہ اندر سے جو فاؤنڈیشن کو انہوں نے نکالا، پھر فاؤنڈیشن شروع کی، فاؤنڈیشن پڑی ہوئی تھی، تو اب اس کو اب بنا رہے۔ جب باپ بیٹے بنانے لگے تو ان باپ بیٹوں نے کیا کہا؟ ان باپ بیٹوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جب اتنا بڑا کام کروا رہے ہیں تو اس وقت دعا بھی ایسا کرو جو کائنات میں ایسی دعا نہ کی گئی ہو۔ تو اس کائنات کی ایک ایسی دعا اس سے پہلے نہ کبھی کی گئی ہے، نہ کی جا سکے گی، بہترین دعا اس کائنات کی ان دونوں باپ بیٹوں نے کی۔ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا اللہ سے، دونوں بنا رہے تو دعا کر رہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان لوگوں میں، ان میں ایک ایسا رسول کو بھیجو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جن کے 4 صفات ہوں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانگ رہے ہیں، یہ موقع ہے، مانگ لو، کائنات کی بہترین چیز مانگ لو۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں باپ بیٹوں نے مانگا، کعبہ بناتے ہوئے۔ سمجھ گیا آپ؟ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جی۔ بیچ میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ رہا، ایک پورا ایک گیپ ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ پورا بیچ میں گیپ رکھا۔ خیر، یہ دعا قبول، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور فخر کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کی صفحات، بیوقوفی، حماقت کو بیان کیا جی۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا یہودیوں کی حرکتوں کو، کہ ان کی حرکتوں میں سے عجیب حرکت یہ تھی کہ اپنے جسموں میں مختلف قسم کا رنگ ڈالیا کرتے تھے جی۔ تو اس کو کہتے تھے فلاں رنگ ایسا، فلاں رنگ ایسا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب رنگ جو تم ڈال رہے ہو، یہ رنگ تھوڑی مراد ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ڈالو۔ اللہ کا رنگ یہ کہ جو اللہ نے کہا ہے اس میں رنگ جاؤ۔ یہ کیا تم کلر ڈالے تو بھی کہتے ہو کہ اللہ کا کلر ہے، اللہ کا کلر ہی تھوڑی ہے۔ پھر اس کا ذکر فرمایا۔ تو یہ ہے کہ بس مختصر یہ کہ پارٹ 1 جو ہے تقریباً جو ہے نا پورا ہو گیا ہے، ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے جو انشاءاللہ اگلا درس جو ہے اس میں بیان کریں گے۔ اس میں اتفاق کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔